یعنی مشرک جڑے قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا ورقاء عن ابن ابي نجيح عن مجاهد بن ابن عباس ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون قال هم نفر من بني عبد الدار. ہاں یہ بنو عبد الدار کے کچھ لوگ تھے جنہیں کفر تے مرے وہ مراد میں. چلو يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه وانه اليه تحشرون. استجیبوا اجیبوا لما یحییکم یسلمکم. اے ایمان والو لبیک کہو اللہ اور اس کے رسول کی آواز پر جب تمہیں وہ بلائیں کہ تمہیں زندگی بخشیں. اللہ تعالیٰ کہ تمہیں زندگی اس چیز کی طرف جو تمہیں زندگی بخشے. اور جان لو اللہ تعالیٰ حائل ہیں آدمی اور اس کے دل کے درمیان. جو چاہتے ہو خواہش نہ پوری ہو اور یہ کہ تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے. استجیبو کا معنی عجیبو جواب دو یعنی لبیک لما یحییکم لما یصلحکم اور تمہیں زندگی بخشتی ہے وہ چیز یعنی تمہاری اصلاح کرے لما یصلح. چلو قال حدثني اسحاق قال اخبرنا روح بن عبادة قال حدثنا شعبة بن الحجاج بن خباب بن عبد الرحمن قال سمعت حفص بن عاصم يحدث عن ابي سعيد بن المعلى كنت اصلي فمر بي رسول فدعاني فلم آته حتى صليت ثم اتيته قال ما منعك ان تاتيني ألم يقل الله يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم ثم قال لأعلمنكم هذه سورة في القرآن قبل ان اخرج فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخرج فذكرت له وقال معاذ بن میں یاد ہویا آپ بھی تسی میں نے کیا سی کہ مسیتوں نکل تو پہلا تے دساں گا تے نکل لگے آپ میں نے ذکر کیا پھر کیا ہوا پڑھو ادھر. حدثنا شعبة بن خباب سمع ابا سعيد رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقال هي الحمد لله رب العالمين سبع المثاني. وہ کیا ہے سورہ فاتحہ. وإذ یہ ساتھ کہتے ہیں المثانی جو بار بار دہرائی جاتی ہیں. وإذ قال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك. اور جب انہوں نے کہا ان کافروں نے اے اللہ اگر یہ حق ہے رب یہ تعلیم پیش کر رہے ہیں اگر یہ تعلیم سچی ہے حق ہے پھر بھی ہوئے گا. ہاں تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا یا ہم پہ عذاب علیم لے. یہ دراصل اظہار کرنا ہے پختگی کا کہ سانو پکا یقین ہے کہ یہ حق نہیں ہے. یہ حق نہیں پکا یقین تاہی بندہ اس طرح جی میں اسی کہنے ہیں جے میں جھوٹا ہوا کہ اللہ میں نے ایتھے ہی غرق کر دے یہ جی لفظ بول مقصد ہوتا میں پسند اور مقصد کو غرق دی دعا نہیں ہے. اسی طرح ہی کہ یقین ظاہر کرنا کہ سانو پکا یقین ہے حق نہیں ہے. ابن عیینہ نے کہا ما ثمر اللہ مطرا فی القرآن الا عذابا. اللہ نے نہیں کہا مطر بارش کو قرآن میں مگر جو عذاب ہو. جیڑی بارش عذاب بنتی ہے نا انہوں مطر کیا اللہ نے. جیڑی بارش عذاب نہ بنے مفید ہوئے انہوں غیث کیا. یہ دو لفظ ہونے نے بارش واسطے غیث بھی تے مطر. مطر تو مراد جیڑی عذاب والی بارش جس طرح لوط علیہ السلام دے قوم والی سے تے ہم کرنا علیہ مطر فساء مطر المنذرین. وتسمیہ العرب الغیثہ. عرب لوگ بارش کو غیث کہتے ہیں. تو بارش کو غیث کہتے ہیں. غیث میں نا مدد وہ دا فائدہ ہوتا ہے.
اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا، اللہ تعالیٰ جو بارش اتارتے ہیں نا امید بعد اس کے کہ لوگ نا امید ہو جاتے ہیں۔ قال حدثني أحمد قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عبد الحميد وهو ابن قراد صاحب الزيادي ابن سميع۔ یہ ابن قردید ہے، زیادی کا شاگرد۔ سمع أنس بن مالك قال أبو جهل اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم، فنزل وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم يستغفرون وما لهم ألا يعذبهم الله يصدون عن المسجد الحرام۔ باب وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم يستغفرون۔ قال حدثنا محمد بن نصر قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا جب تک آپ ان میں ہیں اللہ ان کو عذاب نہیں کرے۔ تہاڈا ایتھے ہونا انہاں دے واسطے سگوں عذاب تو بچاؤ دا ذریعہ، تے جدوں استغفار کر دے ہون پھر بھی اللہ عذاب نہیں کرے۔ پڑھیے حدیث۔ حدثنا أبي قال حدثنا شعبة بن الحجاج عن عبد الحميد صاحب الزيادي سمع أنس بن مالك قال قال أبو جهل اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب فنزل وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم يستغفرون وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام۔ کیوں نہ ان کو اللہ عذاب کرے جبکہ یہ مسجد حرام سے لوگوں کو روکتے ہیں۔ چلو اور ان سے لڑو، قاتلوہم، تاکہ فتنہ نہ رہے۔ فتنہ نہ رہے گا مطلب اور دین سب اللہ کے لیے ہو جائے، یعنی شرک ختم ہو جائے فتنہ جو ہوگا، تے دین اللہ واسطے ہون دو مطلب دین غالب آ جائے، دین اسلام۔ چلو وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله۔ حدثنا الحسن بن عبد العزيز حدثنا عبد الله بن يحيى قال أخبرنا هيبة بن شريح عن بكر بن عمرو عن بكار عن نافع عن ابن عمر أن رجلا جاءه وقال يا أبا عبد الرحمن ألا تسمع ما ذكر الله في كتابه وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا إلى آخر الآية۔ کیا نہیں سنتے آپ جو اللہ نے ذکر کیا اپنی کتاب میں کہ اگر دو گروہ مومنوں کے لڑ پڑے تے تسی کی کرو، صلح کرواؤ۔ ایک بندہ آگے کہنے لگا تسی انہاں دی صلح کراؤ یا لڑائی کرو انہاں دے نال، فما یمنعک، آپ کو کون سی چیز روکتی ہے کہ آپ لڑائی نہیں کرتے، تسی لڑائی نہیں کرتے ہیں کسی نال، جدوں کہ اللہ تعالیٰ کہندا بھی جے انہاں چوں کوئی فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، اگر ان میں سے کوئی دوسری پہ زیادتی کرے تو اس سے لڑو، تو تسی بھی لڑو۔ انہوں نے کہا اے بھتیجے اُعَيَّرُ بِهَذِهِ الْآيَةِ، مجھے اس آیت کے ساتھ آر دلائی جائے کہ جی تسی اس آیت تے عمل نہیں کرتے۔ اے کوئی اُعَيَّرُ ہے اُغَيِّرُ نہیں، انی اُعَيَّرُ، مجھے آر دلائی جائے اس آیت کے ساتھ، احب الیہ، مجھے زیادہ محبوب ہے، من ان اُعَيَّرَ بِهَذِهِ الْآيَةِ، اس بات سے کہ مجھے آر دلائی جائے اس دوسری آیت کے ساتھ۔ ایک دوسری آیت بڑی سخت ہے، کوئی میں نو کہے تسی عمل نہیں کر دے، جے میں اس ایک ہو رہا تھا او دے نال آر دلاوے کوئی، او کی سی جو قتل کرے کسی مومن کو جان بوجھ کر متعمدن آخر تک، او دے بڑے سخت لفظ ہیں کہ جیڑا قتل کرے کسی نو جان بوجھ کے تے او دی جزا جہنم ہے، ہمیشہ رہے گا، تے لعنت ہے، غضب ہے، عذاب عظیم ہے۔ اے ایت جیڑی ہے یہ بڑی سخت ہے کہ میں جا کے لڑائی کراں کسی نو قتل کراں تے ایس ایت دے تحت آواں اگلی ایت تے پھر او دی آر زیادہ ہے دے نال،
یہ مطلب ہے. وہ کہنے لگیا، وہ بندہ بھی ڈھیل سی، کہنے لگا اللہ کہتے ہیں قاتلوہم حتی لا تکون فتنہ، ان سے لڑو حتیٰ کہ فتنہ نہ رہ دے. ہن فتنہ تو ہے، لڑنا چاہیے تھا. ابن عمر نے کہا قد فعلنا علی عہد رسول اللہ، یہ کام ہم نے اللہ کے رسول کے دور میں کیا. اسی آپ کے دور سے کام کیتا ہے لڑائی والا. کب؟ جب اسلام تھوڑا تھا، یعنی اہل اسلام تھوڑے تھے. فکان الرجل یفتن فی دینہ، تو آدمی کو سزا دی جاتی تھی، عذاب دیا جاتا تھا دین کی وجہ سے. یا قتل کرتے تھے یا قید کرتے تھے. یوسکو ہو باندھ لینا یعنی قید کرنا. حتیٰ کہ اسلام زیادہ ہو گیا، یعنی اسلام والے زیادہ ہو گئے اور فتنہ نہ رہا، فتنہ ختم ہو گیا. لہٰذا یہ کم ہو گیا جڑا ہونا سی. تے ہن یہ لوڑ نہیں لڑائی دی، بلکہ ہن لڑائی دے نال فتنہ پے گا سی. جب اس نے دیکھا وہ بندے نے کہ لا یوافقو فیما یرید ہو، کہ ابن عمر اس کے ارادے کے موافقت نہیں کرتے، میری گل نہیں تسلیم کر دے. کہنے لگا اچھا پھر آپ بتائیں کیا خیال ہے آپ کا علی عثمان کے بارے میں؟ علی عثمان کے بارے کی خیال ہے؟ ابن عمر نے کہا کیا کہنا ہے میں نے علی عثمان کے بارے میں؟ عثمان اللہ نے اس کو معاف کر دیا، تم ناپسند کرتے ہو کہ اللہ معاف کرے. اے عثمان جنگ احد جو بھجے سی، لیکن وہ کلے نہیں بھجے، سارے ہی بھجے سی. چند بندے 12 بندے رہ گئے سارے، باقی سارے بھجے سی. جتھے انہوں نے معافی مل گئی ہے تو عثمان نے بھی معافی مل گئی. کر صراحتاً اللہ نے فرمایا فاعف عنکم، معاف کرتا تو باقی رہا علی، وہ اللہ کے رسول کا چچا زاد بھائی ہے. وخاتنہ، اور آپ کا داماد ہے. اشارہ کیا اپنے ہاتھ سے اس کے گھر کی طرف، فرمایا یہ ہے اس کی بیٹی، یعنی آپ کی، یا بیت، یہ ہے اس کا گھر جہاں دیکھ رہے ہیں. وہ نبی کی بیٹی وہ گھر ہے، وہ مرتبہ گھٹ نہیں ہو سکتا. قال حدثنا نضر بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا بيان أن وبرة حدثه قال حدثني سعيد بن جبير قال خرج علينا أو إلينا ابن عمر فقال رجل كيف ترى في قتال الفتنة؟ اور کیا خیال ہے آپ کا فتنے کے اندر لڑنے کے بعد، فتنے کے دور سے لڑنا؟ وہ کہنے لگے تو جانتا ہے فتنہ کسے کہتے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لڑتے تھے مشرکین سے، ان پہ داخل ہونا فتنہ تھا. وہ نہیں تھا کا قتالکم علی الملک کے جیسے، ملک کے جیسے تم لڑ رہے ہو بادشاہی پر اور تسی حکومت دے واسطے لڑتے پہ ہو. یہ نہیں مراد سی، اس سے مراد سی شرک، وہ فتنہ مراد ہے. بابو یا ایوہ النبی حرض المؤمنین علی القتال، اے ایمان، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کو ابھاریے لڑائی پر. ان یکم منکم 20 صابرون، اگر تم میں سے 20 آدمی ہوئے صبر کرنے والے، پھر کیا ہوگا؟ یغلبوا مئتین، وہ 200 پر غالب ہیں، 10 گنا کے غالب ہوں گے. اور اگر تم میں سے 100 ہوا تو کافروں کے 1000 پہ غالب ہیں. یہ اس لیے کہ یہ لوگ سمجھتے ہیں. وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ. قال حدثنا علي بن عبد الله المديني قال حدثنا سفيان بن عمرو عن ابن عباس قال لما نزلت إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 100 فكتب عليهم ألا يفر واحد من عشرة. ایک بندہ 10 دے مقابلے چ نہ بھجے، یہ مطلب سی اس پہلی ہے کہتا میں نے ضروری قرار دیا. سفیان نے ایک دفعہ کہا کہ نہ بھاگے 20 200 کے مقابلہ میں، وہی گل ہے.
ایک 10 دا ہوا ہے یا 20 200 دے برابر 10واں حصہ ہو. پھر یہ اگلی آیت اتری الآن خفف اللہ عنکم، اب اللہ نے تم سے تخفیف کر دی. کیا تخفیف کی؟ تو لکھا اللہ یفر میۃ من میۃین، کہ 100 200 کے مقابلہ میں نہ بھاگے. اور سفیان نے اضافہ کیا کہ یہ آیت اتری حرض المؤمنین علی القتال، ساری آیت ہوئی. سفیان نے کہا، ابن شبرمہ نے کہا وَأَرَى الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ ہے، میں خیال کرتا ہوں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو بھی اس کی مثل. اودے چ بھی نا 100 دے مقابلے 200 دے مقابلے 100 میں بھجنا نہیں چاہیے. ڈٹر نیکی دا حکم دین چ برائی تو روکن. چلو قال اللہ خفف اللہ عنکم ولمن فیکم ضعف الی قوله واللہ مع الصابرین. قال حدثنا قال حدثنا اخبرنا عبد الله بن مبارك قال اخبرنا جرير بن حازم قال اخبرني زبير بن خريث ان خريث ہونا ان خريث نہیں خريث ان اکرمہ عن ابن عباس خريث تو نے کیا فلانی لگیا تے اخبرني زبير بن الخريث اخبرنا زبير بن الخريث يعني اكرمة عن ابن عباس قال لما نزل ان يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200. یہ چیز شاک گزری مسلمانوں پر. کیوں؟ جب اللہ نے فوریدان میں یہ فرض کیا گیا کہ ایک نہیں بھاگے گا 10 کے مقابلہ میں، بڑا اوکھا کام ہے 10 کے مقابلے ڈٹنا، تو پھر تخفیف آ گئی. چلو جب اللہ نے تخفیف کر دی ان سے عدت میں، گنتی میں، عدت میں نہیں گنتی. اور جدو یہ ہو گیا نا پہلا سی 10 گنا ہون کافر تے نہیں بجنا، ہونا اگر دگنا ہون تے نہیں بجنا، تے گنتی کمی ہو گئی. اللہ نے تو صبر بھی کم کر دیا، صبر بھی کٹ گیا، پھر مضبوطی بھی کٹ گئی. تو قدر اس کے جو اللہ نے تخفیف کی خفف عنہ، مطلب پھر انہیں مضبوطی بھی نہیں رہی جی پہلا مضبوطی سی نا، اللہ نے اس صحاب دی پھر مضبوطی رکھی. چلو سورۃ براءہ، سورۃ براءہ. مرصد طریق کل مرصد وعلیکم السلام. ہاں جی طریق الن لا یرقبون فی مؤمن الا ولا ذمہ، نہیں وہ دیکھیے ایک دن ہو جاتے اسی جان کے بیمار بندے نے تنگ کرتے بیچارے ہو جائے ادھر مسا بچارا اٹھ گیا ہے کمرے چ. ہاں جی الن بلا قرابتن نہیں، الن بلا ذمتن، نہیں وہ خیال رکھتے مومن کے بارہ، مومنوں کے بارہ میں رشتہ داری کا اور نہ عہد کا. علم میں نے قرابت تے ذمہ دا میں نا عہد. تہاڈی رشتہ داری ہے کوئی نہیں خیال رکھن گے کافر رشتہ دار رکھنا، یا عہد ہویا انہوں نے عہد کی پابندی کوئی نہیں کرنی کافر. چلو ولیجتن، ولیجہ کیا؟ کل ادخلتہ فی شیء، ہر وہ چیز جسے تو کسی دوسری چیز میں داخل کرے انہوں ولیجہ کہتے ہیں. اس واسطے ولیجہ کے کئی معنی کیتے گئے ہیں. ولیجہ دا میں نا رازدان بھی کیتا گیا ہے کیونکہ وہ بھی معاملات میں داخل ہو جاتا ہے. ولیجہ مشیر، مشیر نو کہہ دیتے ہیں، رازدان نو کہہ دیتے ہیں. تے محبت گہرا تعلق انہوں بھی ولیجہ کہتے ہیں کیونکہ وہ بھی دل چ داخل ہو جاتی ہے. الشقۃ ولکن بعدت علیہم الشقہ، لیکن ان پر مشقت بعید ہوگی. یعنی وہ سفر لمبا سی نا، تو شقہ میں نا سفر یعنی سفر دی مشقت. غزوہ تبوک دی گل ہے نا، فرمایا بڑا لمبا سفر سی تاں نہیں گئے ہیں، مشقت زیادہ سی. خوال کا میں نا فساد،
لا یعلونکم الا خبالا، یہ جڑے منافق نے نا یہ خرابی پیدا کر چ کوئی کوتاہی نہیں کرتے، کمی نہیں کرتے۔ خبال دا میں نا موت بھی ہے، فساد سب تو بڑا فساد موت ہی ہے، خرابی ہے۔ ولا تفتنی، وہ کہتا ہے اللہ کے رسول مجھے فتنے میں نہ ڈالو۔ انہوں نے منع کیتا لا توبخنی، مجھے مت ڈانٹیے۔ اصل چ یہ کو منافق سی جو گیا نا اتنے جانا سی جدوں کہ آپ نے کیا چلو بھائی، یہ آیا ہے کہنے لگا جی تسی مینوں نہ لے کے جاؤ، اتنے ہونیاں رومی عورتوں سفید رنگ دیاں، میں فتنے چ بھیجوں گا اتنے جا کے، نہ ہی لے جاؤ مینوں۔ اللہ کہندا الا فی الفتنۃ سقطوا، او فتنے تا پہلے ہی پے ہوئے ہیں، فتنے کی پینا انہوں نے پہلے ہی گمراہ ہیں۔ کرہن و کرہن واحد، کرہن زبردستی، جبر نال مجبور کر کے کسی نے کام کرنا، کی آندا کرہن و کرہن، یہ سورج ہے کہ دے سورت توبہ چلتی پئی ہے، انے خالص انے، کرہن و کرہن، لا یاتون الصلاۃ الا وهم کسالى ولا ينفقون الا وهم کارہون، یہ اتنے نہیں ہے، یہی ہے۔ مدخلاً، داخل ہونے کی جگہ، اور یہ نہیں سی سوٹ نہیں ہے، ہمیں تو قرآن کئی جگہ ہوگا نا، تو ہوگا یہ میرا خیال ہے کرہن نہیں ہوگا ہونا، یہ وہی ہے وہم کارہون۔ مدخلاً، داخل ہونے کی جگہ جس میں داخل کیے جائیں گے، اگر وہ پائیں مدخلاً کوئی داخل کیے جانے کی جگہ، یعنی کوئی غار، سرنگ، یجمعون یسرعون، تیز بھاگتے ہیں۔ والمؤتفقات، مؤتفقات کیا ہے؟ اتفقت انقلبت بها الارض، جن کے ساتھ زمین الٹائی گئی، الٹ گئی، وہ بستیاں جنہوں نے چک کے پٹھیا کر کے مارے ہیں۔ احوا میں نے القا، والمؤتفقات احوا، اور الٹائی جانے والی بستیوں کو اللہ نے گرا دیا، کس میں؟ القاہ فی حبت، گرا دیا گڑے میں، کی مطلب وہ جدوں پٹیا تے کٹائی بن گیا نا، بستی دی جڑ اے تھلیوں کڈی تے اتھے ٹویا بن گیا، مڑ کے چک کے ٹوئے دے وچ ماری، یہ مطلب القاہ فی حبت۔ جنات عدن، عدن خلد کو کہتے ہیں، ہمیشہ رہنے والے۔ عدن تو بے ارزن میں نا اقم، تو میں وہاں ٹھہرا، اسی سے معدن ہے جڑی ہے نا کان، انہوں بھی معدن کہندے نے، وہ بھی عدن کو کہ ہمیشہ قائم رہندی ہے۔ یقال، کہا جاتا فی معدن صدق، فی منبت صدق، معدن صدق مخلص خاندان، مخلص معدن خاندان میں بھی کہتے ہیں، جب کان چو سونا نکلدا، چاندی نکلدی، لوہا نکلدا، مختلف چیزیں، اسی طرح خاندانہ چو بندے بھی مختلف نکلتے ہیں، کوئی اعلیٰ درجے دے اعلیٰ قسم دی قوم ہوئے تے لوگ بھی اعلیٰ پیدا ہوتے ہیں، جی میں سونے دی کان چو سونا ہی نکلدا، سونے دی کان چو پتل کڑی نکلدا، پتل دی کان چو پتل ہی نکلنا، سونا نہیں نکلنا۔ اس واسطے خاندانہ دی بھی اہمیت ہوتی ہے، خاندانہ دی بھی اہمیت ہوتی ہے، اگرچہ ضروری نہیں لیکن بڑا فرق ہوتا ہے۔ بادشاہ دے گھر جمن والے شہزادے ہی ہوتے ہیں، بادشاہ ہی ہوتے ہیں، انہوں دی اور طرح تربیت ہوتی ہے، ناسی بھی جمن والے دی
معدن صدقن منبت صدقن، اگنے صحیح اگنے کی جگہ قرآن چاہتا نا اسے تو قادمہ صدق ہوتا انّا لہم قادمہ صدق، لیکن وہ بھی اگلی صورت ہے، یہ صورت وچ نہیں ہوگا۔ الخوالف اتنے تو عدن کا لفظ آیا بس وہ ہے۔ الخوالف پیچھے رہنے والے، کہنا خالف کی جمع ہے خوالف، الذی خلفنی فقال من بعدی، جو میرے بعد بیٹھا رہا تو میرا خلیفہ بنیا، میں چلا گیا وہ پیچھے رہا۔ انہوں نے تا خوالف آکھیا کہ مسلمان چلے گئے اے پیچھے رہ گئے منافق، اسی سے ہے یخلفہ فی الغابرین، وہ اس کا خلیفہ بنے بیٹھ رہنے والوں میں۔ ہو سکتا ہے ان یکون النساء کہ اس سے عورتیں مراد ہوں خالفہ سے، بھی جرا اے وزن ہے نا، یہ وزن مؤنث کا وزن ہے خوالف، ضاربتن ضاربتان ضارباتن وزوارب وزوارب، یہ مؤنث دی جمع ہے، مذکر دی جمع نہیں ہے گی، مؤنث دی جمع فوائل دے وزن نال۔ تے ایتھے یا تا مراد پھر اپنی عورتوں نے بھی عورتوں ورگے ہو گئے، خوالف وچ ہو گئے، یعنی عورتیں رہ گئی ہیں، یہ بھی عورتوں ورگے ہی ہو گئے رہ کے اتنے، سمجھو عورتیں بن گئی ہیں۔ تے جے و انکان جمع ذکور، اگر یہ مذکر کی جمع ہے خالف دی جو پیچھے لکھا ہے نہیں، خوالف جمع خالف دی، قاعدہ تے نہیں ضابطہ تے ہی ہے کہ خوالف جمع خالفتن دی ہے، عورت پیچھے رہنے والی۔ ایتھے کیونکہ وہ بندے سن، عورتوں تے نہیں ہے نا، بندے سن، ایتھے خوالف دا میں نا پھر مرد ہی ہوں گے، یہ مذکر دی جمع بن سکتی ہے۔ کہندا اگر یہ مذکر کی جمع ہو تو نہیں پایا گیا علی تقدیر جمع ہی، اس کی جمع کے وزن پر، مگر دو حرف، کہندا دو ہو رہے نے، فارس کی جمع فوارس، حالف کی جمع حوالف، تے خالف کی جمع خوالف، پھر عام نہیں، یہ نہیں کہ ہر مذکر میں اس طرح جمع آ جائے۔ الخیرات فاستبقوا الخیرات، کہنا خیرات اس کا واحد ہوا خیرت، وہی الفواضل، یہ فضیلت والی چیز کو کہتے ہیں۔ مرجعون لامر اللہ وآخرون مرجعون، ساڑھے کو مرجعون ہی لکھے ہیں، مرجعون لامر اللہ، اصل مرجعون سی، کی سی مرجعون، کچھ لوگ ہیں جن کو مؤخر کیا گیا، ارجع یرجع، وہ حمزے نو الف کر لیتے نا، یہ حمزے نو الف کر لو الف گر جائے گا، حمزے نو الف کرو نا تو الف گر جائے گا، مر جونا بن جائے گا۔ جلے پہلے حمزے نو الف کرو، الف چونکہ حرف علت ہے واو پہلے ہی ہے گیا تو پھر گر جائے گا نا الف، مر جونا رہ جائے گا، مرجعون، حمزہ الف کی تھا کہ الف گر گیا۔ الشفا الشفیق کنارے نو کہندے نے، وہو حدہ، یہ کسی چیز کا کنارہ ہے جو انہوں شفا کہندے ہیں۔ جرف علی شفا جرف ہارن، جرف ما تجرف من السیول، وہ جو کمزور ہو جاتا ہے سیلاب کی وجہ سے، اور وادی میں جڑا کٹاؤ ہوندا نا پانی دا، پانی کٹاؤ نال بسا اوقات اتوں تا زمین کھڑی رہندی ہے، تھلے وہ کٹاؤ نال وہ خالی ہو جاندی ہے، تے وہ اینوں جرف کہندے نے۔ جدوں بہتا بوجھ پہ ڈگ پے تھلے، نہراں دے ڈگ نہیں گردے ایویں، خاص طور تے کتے وڈی نہر ہوے، چھوٹی نہراں دا نہ پانی نہیں ہوندا، وڈیاں نہراں انہاں دے کنارے جڑے نے نا وہ اسی طرح ہی نے کہ وہ ایستا ایستا پانی انہوں نے کٹاؤ کرتا رہتا ہے، تو کٹاؤ کر کے پھر وہ تھلے خالی ہو جاتے ہیں،
جدوں کتے وزن پیندا ٹک کٹھا ہی ڈگ پیندا انہوں جرف کہتے ہیں کٹاؤ والی سے ما تجرفا جو کٹ جائے یعنی قریدہ جائے سیلاب الرس وادیوں میں ہارن علا شفا جورفن ہارن گرنے والا ہارن میں نے جڑا قریب گرن دے قریب ہے ہار میں نے ہائر یہ اصل ہائر سے یہ ہائر انہوں ہارن کہتا ہے جمیں داعن ان ابراہیم لأواہ حلیم ابراہیم بہت شفیق آدمی تھا اوان شفقاً و فرقاً شفقت کی بنا پر اور ڈر کی وجہ سے آہ آہ کردہ سی اوانی اللہ تعالیٰ نے یاد کردہ سی روندہ سی یعنی مثال دینے لگے شاعر نے کہا اذا ما قمت ارحلها بلیل تأوہ آہت الرجل الحزینی جب میں اٹھ کر اس پہ پالان ڈالتا ہوں رات کے وقت اور جدوں میں رات نو اٹھ کے نا اپنی اونٹنی تے پلان کسدا ہیں تأوہ آہت الرجل الحزینی وہ آہ آہ کرتی ہے غمگین آدمی کے آہ آہ کرنے کی طرح وہ بیچاری پھر کہہ دی ہوں میں نے سفر تے لاؤنا رات نو کہتے لمبے سفر تے جانا جڑا رات نو میرے تے پلان کسدا پیا رات نو وہی چلدا جے لمبا سفر کرنا ہوئے بڑا موٹا سفر باندھے نہیں کرنا لمبا سفر شروع کرنا ہے انہیں کوئی وہ اونٹنی دی گل ہے زمین اونٹنی بن جا رہی ہے اذا ما قمت ارحلها بلیل تأوہ آہت الرجل الحزین اے افواہ دا میں نہ دسل واسطے کوئی کنے ہی شعر اور لکھتے انہیں ایک ہو گئے اس سے وزن دے باب برات من اللہ ورسول یہ برات ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے یعنی اللہ تے اللہ دا رسول بری ہے برات دا اعلان ہے کہ ساڈا کوئی تعلق نہیں برات دا میں نا اعلان لا تعلقی ساڈا کوئی تعلق نہیں مشرکین دے نال برات ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان برات ہے اعلان لا تعلقی ہے اللہ اس کے رسول کی طرف سے ان لوگوں کے سامنے جو جن سے تم نے معاہدہ کیا ہے مشرکین اذان دا میں نے اطلاع دینا اعلام ابن عباس نے کہا اذن وہ کہتے سی نبی تا اذن ہے اور نبی تا کان ہے کان دا مطلب یہ سچ ہے کو جو انہوں کہہ دا وہ دی تصدیق کر دینا انہوں کہنا اسی کہنا کچھے کرنا آڑا یہ کرنا دا کچھا ہے اور جیڑی گل انہوں کہہ دے کہ ہاں ٹھیک ہے میں ٹھیک ہے جیڑی گل کہہ دے ہاں ٹھیک ہے تو طاہروں وہ مذاق کرتے سی کہ نبی نو آکے جو مرضی کہہ دو خیر ہے جھوٹ بول لو تا بھی مان لیندہ سچ بول لو تا بھی مان لیندہ تو طاہرہم وتزکیہم بہا کہتا ونحوہا کثیر اس کی معنی بہت سے لفظ آئے ہیں تو ان کو پاک کرے ان کا تزکیہ کرے زکوٰۃ تو مراد تزکیہ پاکیزگی یعنی طاعت اور اخلاص لا یؤتون الزکاۃ ایک تا میں نے زکوٰۃ دا مالی زکوٰۃ جی میں ہم منع کر دیں وہ زکوٰۃ نہیں دیتے ایک میں نے آیا کہ وہ اخلاص نہیں دے زکوٰۃ دا میں نے اخلاص نیکی تقوی لا یشہدون لا الہ الا اللہ وہ لا الہ الا کی گواہی نہیں دیتے اے پاکیزگی دا کلمہ ادا نہیں کرتے یہ معنی بھی کیتا بعد میں یزاہعون ایتھے یزاہون لکھا ساڑھے قرآن یزاہعون چیز وہی ہے حمزہ گراتا ہوتا ہے مشابت کرتے ہیں یہ ان لوگوں کی جن سے پہلے گزرے ہیں قال حدثنا ابو الوليد حدثنا شعبة بن الحجاج عن ابي اسحاق قال سمعت البراء يقول اخر آية نزل يستفتون قل الله يفتيكم في الكلام وراثت دے بارے آخری آیت
اور آخری بڑی صورت اتری برات یہ گل لیا واسطے لینا ہے بھی صورت برات جیڑی ہے یہ وڈیاں صورتوں چوں آخری صورت ہے جڑی ہوتی ہے. چلو فسیحوا فی الارض اربعۃ اشہر وَاعْلَمُوا أَنَّکُمْ غَیْرُ مُعْجِزِی اللَّہِ وَأَنَّ اللَّهَ تم چلو پھرو زمین میں 4 مہینے 4 مہینے چلو پھرو. وَاعْلَمُوا اور جان لو کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے. 4 مہینے تو انہوں نہیں کہوں گے. 4 مہینے تو بعد پھر سختی ہے. پھر یا اسلام قبول کرو گے یا مارے جاؤ گے. کیونکہ جزیرہ عرب نو اسی شرک تو پاک کرنا. جزیرہ عرب نو شرک تو پاک کرنا. جی میں ہوں مثلا جی میں سعودی عرب والے نے ڈھاتے نو کہنے جڑے بڑے سی مزار مسجد لوکی اتنے پوجے ہی کرتے سی کہ ساڈے کرنے ڈھا کے ختم کر دیتے. جڑا اتنے رہے گا یا تو صحیح ہوئے گا نہیں انہوں مارتا جائے گا. چل ویلے ہو گئے چلے گا ڈھا دینے چاہیے. تو ڈھونے حکومت نے ڈھونے. وہ جڑا تھوڑا قائد ہے وہ تو سجدے کردا پاک پتن جا کے. ساڈے اتنے ٹونے بڑے اوکھے ہیں. اتنے اکثریت یہاں لوگوں کی جڑے مزاراں دے اتنے وہ میں شغل نال گل کی ہوتا لیکن اکثریت ایسی لوگوں کو پتہ نہیں ہے. انہوں بھی جب کوئی سمجھا دے تو نہ کرے کیونکہ پھر وہ جڑی پیرنی یا مریدنی سی انہیں جو کرنا سی تو انہیں بھی کرنا سی. وہ اچھا مطلب اکثریت ساڈے اتنے یہاں لوگوں کی ہے جڑے قبراں تے جا کے اسی ایک دن گئے کوئی قادر بخش ہے کی وہ ایک عورت جدوں دروازے باہرلے جو داخل ہوئی باہروں اجے بازار تو بہت دور ہے باہروں داخل ہوئی اتنے ہی سجدہ کر لیا باہروں ادھر دیر سے بڑھ گئے. وہ بھی نہیں پیو قبلے قبلے والی گل بھی نہیں. جدھر نو دروازہ سی بڑھتے ہی سجدہ کر پھر اگے ادھر جا کے دروازہ اگے ہو گئے سی اتنے بھی کیتا ہوں ظاہر ہے. اے تو حال ہے اس واسطے بڑا اوکھا ہے. سعودی والے نے ہمت کر کے کر دیتا. اتنے بھی جب کوئی مجاہد جم پہ پھر تو ہے بجا دے نا سارے نہیں بس اتنے ملنگا بھجا باقی رہن جتنے ہے گے. تم جان لو کہ اللہ کو تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکو گے. یعنی تسی یہ نہ سمجھو اللہ رسول کا مقابلہ کر لو. اللہ تعالیٰ رسوا کرے گا کافر مخزل کافرین. سیرو میں نہ سیرو چلو پھرو چلو. قال حدثنا سعيد بن عفان قال حدثنا ليس حدثنا قال عن ابن شهاب اخبرنا حماد بن عبد الرحمن ان ابا هريره بعثني ابو بكر في تلك الحجه في مؤذنين بعثهم يوم النحر. ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھے حضرت ابو بکر نے اس حج میں بھیجا. کس حج میں؟ جڑا سن 9 ہجری دا حج پہلا فریض فرض ہو حج دے فرض ہونے تو بعد جڑا پہلا حج ہویا 9 ہجری حضرت ابو بکر دی قیادت وچ ہویا. آپ نے بھیجا میں امیر حج کہ میں اجے نہیں جانا. میں ادو جاواں گا جدوں سارا عرب جڑا ہے وہ پاک ہو جائے گا تو مشرق کوئی نہیں آئے گا. یہ 9 ہجری دا حج سی تو یہ مشرق بھی آئے سن حج کر. مسلمان بھی گئے تھے. انہوں نے اپنے طریقے کے مطابق کیتا. مسلمانوں نے ابو بکر کے تحت انہوں طریقے سے کیتا. وہ پھر مینو بھیجا آپ نے اعلان کرو جا کے منا دے جڑے 3 دن ہیں نا اتنے ٹھہر رہو انہوں نے باس ہوں بھیجا ان کو یوم نہر. یوم نہر ہی ہے جی بعد دے دن وہ بھی یوم نہر ہی بن جاتے ہیں. قربانی دے دنتے ہیں نہ 3 یا 4. یؤذنون بمنا کے منا میں اعلان کریں اللہ یحج بعد اللہ میں مشرک
کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک حج کرنے نہیں آئے گا، جی میں اتنے کوئی اعلان کر دے پی اج تو بعد کوئی عرس نہیں ہوئے گا کسی قبر تے رولا مکیا، یا تو عرس نہیں ہو گیا ادھر ادھر ہو گیا، کوئی حج کرنے نہیں آئے گا مشرک، اور نہ کوئی طواف کرے گا بیت اللہ کا ننگا، یہ جڑے ننگ تڑنگ ملنگ ہاں کوئی اتنے نہیں گھوم چلو واذان چلو باب واذان من اللہ ورسولہ الی الناس یوم الحج الاکبر، اذان میں نے اعلان، یہ اعلان ہے اللہ اس کے رسول کی طرف سے لوگوں کے سامنے حج اکبر کے دن، یہ تو دسے سے حج اکبر حج دا دن یعنی عمرے دے مقابلے حج اکبر، عمرہ حج اصغر، کہ اللہ بری ہے مشرکین سے اور اس کے رسول بھی بری ہے، اگر تم توبہ کرو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اگر تم اعراض کرو تو جان لو کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکو، خوشخبری دے دیجئے کافروں کو عذاب علیم کی، آذانہم میں نے اعلمہم اطلاع دی ہے، اذان میں بھی اذان تدی کہتے ہیں نا، ابھی اطلاع ہوتی ہے، چلو قال حدثنا عبد الله بن يوسف اكبر حدثنا الليث حدثنا وقال قال ابن شهاب اخبرنا عبيد بن عبد الرحمن ان ابا هريره قال بعثني ابو بكر في تلك الحجه في المؤذنين بعثهم في يوم النار اعلان کرنے والے مؤذنین کا بما اللہ نہیں اللہ نے الا اللہ 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 لگتا اللہ اللہ بمن الله ہاں يحج من بعد العام کہ نہیں حج کرے گا اللہ، چلو ولا يطوف بالبيت عريانا قال حميد أردف النبي صلى الله عليه وسلم بعلي بن ہاں پھر آپ نے بھیجا، پیچھے بھیجا علی بن ابی طالب کو، کی مطلب حضرت ابوبکر نے طے کیا کہ بھیجیا سی کہ جاؤ اعلان کر دو کہ آئندہ کسی مشرک نے حج کرن نہیں آنا، کوئی بندہ طواف نہ کرے وغیرہ وغیرہ، لیکن بعد حضرت علی کو بھیجا کہ خاص برات دا اعلان کرنے واسطے، اے جڑا اعلان سی نا کہ بھئی 4 مہینے تانوں چلن پھرن دی اجازت ہے، اس تو بعد پھر کھلی جنگ ہوئی، پھر کسی مشرک نو رہن دی تھے اجازت نہیں نکل جائے، اے اعلان حضرت علی نو بھیجیا، اے کیوں بھیجا کہ یہ نازل ہی بات ہویا سی اعلان، حضرت ابوبکر نے جان تو بعد یہ صورت اعلان ہوا یعنی ادو یہ صورت اتری، تے آپ نے پھر پچھوں بھیجا علی نو بھیجا اے اعلان کر، ہاں ایک تو یہ وجہ، دوسری وجہ یہ ہے کہ حضرت ابو بکر کوئی عہدے دار نہیں سن اسلامی حکومت میں، کیونکہ نبی علیہ السلام خود تا ہے سن امیر، کہ حضرت ابو بکر کو انہوں کا عہدہ نہیں سی، تے وہ آپ دے رشتہ دار بھی نہیں سن، نسبی لحاظ نال قریبی رشتہ دار نہیں سن، تے اوتھے اعلان جدوں یہ کرنا سی تے کوئی پوچھ سکتا سی تسی کی لگدے ہو، تسی کی لگدے ہو، مثلا تسی اودا تھوڑے کول کوئی عہدہ آیا یا تھوڑے کول رشتہ داری ہے اودی، جی اعلان تسی اللہ کے رسول کو کی لگدے ہو، کی عہدہ تھوڑے عہدہ تو ہے کوئی نہیں سی کسی کو، علی کہہ سکتا سی ہاں میں چاچے دا پتر ہوں بھائی، میں وہ چاچے دا پتر، تے وہ مانتے سی اس گل میں کہ چاچے دا پتر اعلان کر سکتا ہے، اس واسطے علی کو بھیجا، ابو بکر کو پوچھتے تو کی لگتا انہیں کہ کیونکہ نسبی رشتہ نہیں نا، قریبی رشتہ نہیں سی نسبی، تاں حضرت علی نو بھیجا، یہ پچھوں آ کے رلے، تو ابو ہریرہ نے کہا ہمارے ساتھ علی نے بھی اعلان کیا مینا میں یوم نہر برات والا بھی، جڑا کہ اللہ بری ہے، 4 مہینے تو بعد ہونے لڑائی، تو ایک خاص اعلان جڑے پہلے اسی کرتے سی کہ حج نہیں کرے گا کوئی مشرک تے ننگا طواف نہیں کرے گا، چلو مگر وہ جن مشرکوں سے تمہارا معاہدہ ہے، جنہاں نال تہاڈا معاہدہ جدوں تک وہ معاہدے تے پورے نے تے تسی معاہدہ قائم رکھو، چلو
قال حدثنا إسحاق قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن سالم بن شهاب أن حميد بن عبد الرحمن أخبره أن أبا هريرة أخبره أن أبا بكر بعثه في الحجة التي أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. امرہ میں نے جس میں اس کو امیر بنایا تھا. رسول الله صلى الله عليه وسلم علي قبل حجة الوداع في راحة يؤذن في الناس الله بھیجا مجھے ان لوگوں میں راحتے جو اعلان کرتے تھے لوگوں میں. چلو ولا يطوف بالبيت عريان فكان من حميد يقول يوم النهر يوم الحج. یوم النحر حج اکبر اجلی حدیث ابی ہریرہ بابو قولی فقاتلوا ائمۃ الکفر انہم لا. لڑائی کرو ائمہ کفر سے، کفر دے بڑے بڑے اماماں نال لڑائی کرو. انہم لا ایمان لہم، ان کا کوئی عہد کا اعتبار نہیں، انہاں دی قسم دا عہد دا کوئی اعتبار نہیں. قال حدثنا محمد بن مسنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا اسماعيل قال حدثنا سعيد بن وهب قال حدثنا قال كنا عند حذيفة قال ما بقي من. ہم حذیفہ کے پاس بیٹھے تھے، حذیفہ کہنے لگے نہیں باقی رہے اس آیت کے مصداق مگر 3 آدمی. آج انہوں ایم کفر کیا گیا نا، بس 3 بندے ہاں اجر باقی رہے، اور نہیں باقی رہے منافقین میں سے مگر 4 آدمی. صرف 4 منافق رہ گئے، کوئی بڈھے کوئی 4 منافق، باقی سارے جڑے مر گئے باقی سب مخلص ہو گئے. ایک عربی کہنے لگا انکم اصحاب محمد، تم اصحاب محمد تخبروننا، ہمیں عجیب عجیب خبریں دیتے ہو، ہم نہیں جانتے بھی سچیاں کہ نہیں. کیوں؟ کیا وجہ، کیا حال ہے؟ تسی کہتے ہو 3 ائمہ کفر رہ گئے تھے، 4 منافق رہ گئے سارے ہی، تو کیا حال ہے ان لوگوں کا؟ یبقلون بیوتنا، جو ہمارے گھروں پہ، ہمارے گھروں میں کیا لگاتے ہیں؟ نقب لگاتے ہیں. خدمت کر دیں، نقب لگاتے ہیں ہمارے گھروں میں. وَيَسْرِقُونَ آلَاقَنَا، اور چراتے ہیں ہماری قیمتی چیزیں. آلاق الگ کی جمع ہے، قیمتی چیزیں. ساڑیاں قیمتی چیزاں چوک کے لے جاتے ہیں سن لا کے. ایک کون نے جی میں کفر صرف 3 رہ گئے تھے، منافق صرف 4 رہ گئے تھے، ایک کون نے؟ انہیں آخیا بزرگا یہ فاسق ہیں، یہ کافر منافق نہیں ہے گے، چوریاں کرنے والے، ڈاکے کرنے والے، یہ ہیں فاسق. ہاں نہیں باقی رہا ان میں سے مگر 4. واقعی منافق 4 ہی رہ گئے تھے. ان میں سے ایک تو اتنا بوڑھا ہے شیخ الکبیر، اگر وہ ٹھنڈا پانی پیے تو لما واجدہ برد ہو، اس کی ٹھنڈک محسوس نہ ہو. وہ ایڈا بوڑھا بھی دند سارے پودے پھٹے گئے. تو یہ جڑے دند ہے نا، انہاں نال ہی ٹھنڈ لگتی ہے. دند نہ ہون تو کچھ بھی نہیں. دند نہیں تو تسی بھی شاید برف منہ چبی جاؤ. چپڑی دا کی ہے منہ چ رکھ کے ہلائی جاؤ، چبی تو جانی برف. مطلب ہے اینا بوڑھا ہو گیا. یہ نا چند بوڑھے منافق رہ گئے تھے، باقی سارے توبہ کر گئے. چلو ہاں. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. قال حدثنا الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عبد الرحمن العارضي حدثه أنه قال حدثني أبو هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يكون كنز أحدكم يوم القيامة شجاعا. ہمارا خزانہ جو ہے وہ گنج صاحب کی صورت میں. قال حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ابن جرير وابن عبد الحميد قال عن حسين عن زيد بن وهب قال مررت على أبي ذر بالزبادة. میں گزرا ابو ذر کے پاس سے بالربزہ، زبرہ نہیں ہنے بالربزہ، ربزہ جگہ میں. یہ مدینے تے کچھ فاصلے تے ہے، ربزہ جگہ. ایتھے ابو ذر ایتھے رہندے سی. چلو قلت بهذه الأرض وكنا بالشام فقرات الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون. میں نے کہا ما انزلک بهذا الأرض، آپ کو یہاں اس علاقے میں کس نے اتارا، کس چیز نے کی؟ مطلب کہ تسی کہ میں مدینہ چھڑ کے ایتھے ربزے آ گئے.
جہاں مدینے تو فاصلے تے 15-16 میل باہر. اس نے کہا ہم شام میں تھے، یعنی میں شام چ رہندا سی. میں نے یہ آیت پڑھی والذین یکنزون الذھب والفضہ، جو لوگ جمع کرتے ہیں سونا چاندی نہیں خرچ کرتے اس کو اللہ کے راستے میں، ان کو خوشخبری دے دو عذاب علیم کی. اچھا میں کہتا سی کہ جیڑا بھی سونا چاندی جمع کرتا ہے وہ جہنمی ہے. میں کہتا سی جیڑا بھی سونا چاندی جمع کرے، کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے. معاویہ نے کہا ما حاضی فینا، یہ آیت ہمارے بارے میں نہیں اتری، یہ ساڑھے بارے نہیں ہے گی، یہ نہیں مگر اہل کتاب کی. یہ تو اہل کتاب دے بارے سے ہے. پچھو پڑھ کے دیکھو اہل کتاب دی پوری جڑا نا رکوع ہی اہل کتاب دے بارے سے، ساڑھے بارے نہیں ہے گی. مسلمان جڑا جو زکوٰۃ ادا کر دے تے بس وہ دا مال پاک ہو انہاں کا. اے جھگڑا سی معاویہ یہ کہتے سی اور یہو مسلک صحیح ہے کہ جدو زکوٰۃ ادا کرتی جائے مال پاک، باقی مال رکھنا جائز ہو، رکھ سکتے ہو، رکھ دے بھی سارا جہان رکھ سکتے. لیکن ابو ذر بہت نیک آدمی سے اس واسطے وہ کہتے سی نہیں، اللہ کے رسول نے مال جمع نہیں کیتا، تسی بھی نہیں کر سکتے، کوئی بھی نہیں کر سکتا. لیکن یہ غلط ہے. اور جب مال جمع نہیں کرنا زکوٰۃ کتوں دے رہے؟ قرآن زکوٰۃ دین دا حکم ہے نا، تے زکوٰۃ کادے چوں دینی یہ مال ہی نہیں ہے. مال جمع کر سکتے ہیں یہ مطلب ہے. اچھا یہ اختلاف ہو گیا. ہوں یہاں کی اس گل کو یہاں نے کہنا جڑے جمع کرتے ہیں وہ جہنمی ہیں. جمع کرنے والے تو وہی حضرت معاویہ کا بیت المال ہے سی، مطلب ہے حکومت کے بیت المال کا ہے سی. انہوں جو وظیفے وغیرہ دے سی، یہاں کا خیال سی کہ جو تے کو سارا بنتے ہونے جمع نہ کرنا، جدوں آوے سارا بن دو. لیکن یہ ممکن نہیں ہوتا، اور چیزاں بھی اور اخراجات بھی ہیں بھی پورے کرنے. اس واسطے وہ بیت المال رکھتے سی، یہ فتوے دے سی. یہ جھگڑا جا بن گیا جڑے مخالف نا حکومت دے، وہ پھر یہاں شاہ دیا کر کہ ہاں جی واقعی جہنمی ہے جی ہے نہیں کر دیں وہ نہیں کر دیں. یہ پھر فتنہ پہنتا سی. لیکن بندے معزز سن حضرت ابو ذر، کچھ انہوں نے کیا بھی نہیں جا سکتا سی. حضرت معاویہ نے حضرت عثمان کو لکھا بھی جی انہوں کا اتنے رہنا خطرات کا موجود ہے. بزرگ بندے نے صحابی نے اسی کچھ کہہ نہیں سکتے تھے، ایویں لوگوں کو ابھارتے ہیں اس کے. وہ اپنے طور سے جنہوں صحیح سمجھتے سی وہ کام کرتے سی. حضرت عثمان نے لکھیا ابو ذر نے کہ اتنے مدینے آ جاؤ میرے کو. اتنے مدینے سد لیا. اتنے آ کے بھی یہی روڑا، انہوں کا ذہن وہی سوئی اتھی اٹکی ہوئی سی. اللہ کے رسول نے مال جمع نہیں کیتا، کوئی بھی نہیں کر سکتا. حالانکہ یہ بات نہیں. بھائی آپ دے دور سے حضرت عثمان کو لینا مال سی بھی 300 اوٹ دیتے، اور بھی مال ہے سی. عبدالرحمن بن عوف کو مال ہے سی، ہوراں کول بھی ہے سی. بس یہ انہوں نے نا غلطی لگ گئی ہے. کہتے سی بالکل مال جمع کرنا نہیں چاہیے. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ مال جمع نہیں کرو گے تو خرچ کتوں کرو گے، بس زکوٰۃ کتوں دو ہے جی. آپ دے دور چ آہو اچھا حضرت عثمان اتنے آ تو گئے مدینے ابو ذر، لیکن اتنے بھی رولا ہوئی جڑے حکومت کے مخالفین ہیں نا وہ جایا کر حضرت ابو ذر کو. کہتا میرے لوگ آیا کر میرے کو جو مینوں کدے ویکھیا نہیں ہوں. مقصد وہی بھی انہوں اسی استعمال کر کے نا تے حکومت کے خلاف تحریک چلائیے. مقصد ہے سی. وہ کہتے میں عثمان کو دسیا ہی میں لوگ تنگ کرتے ہیں بڑا آدھے نے کٹھے ہو گئے. اور عثمان نے کہا جی تسی مناسب سمجھو کہ تسی مدینے تو باہر کسی بستی بھی چلے جاؤ
نیڑے بہت ہی دور بھی نہیں، نیڑے رہو، جدوں لوڑ ہوئی ایتھے آ گئے رہو اتنے، تاکہ یہ جڑے فتنہ انگیز لوگ ہیں یہ تمہیں اعلی کار نہ بنا سکے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اس وجہ نال میں پھر اتنے اتنے آ کے رہن لگ گئے ربضہ چ پھر فوت ہوئے، دفن بھی اتنے ہوئے۔ یوم یحمى علیہ فی نار جہنم فتقوی بها جباہہم وجنوبہم وظہورہم۔ جس دن گرم کیے جائیں گا وہ سونا چاندی جہنم کی آگ میں، اور لگایا داغ دیے جائیں گے ان کے ساتھ، ان کے چہروں کو، ان کے ماتھوں کو، ان کے پہلوؤں کو اور ان کے پشتوں کو۔ یہ ہیں جو تم نے جمع کیا خزانہ ہو۔ یہ انہوں لوگوں نے جنہیں زکوٰۃ نہیں دی، زکوٰۃ دیتی پھر پا کے پھر نہیں ہو سکتا۔ فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ قال حدثنا احمد بن شعيب بن سعيد قال حدثنا ابي عن يونس عن ابن شهاب عن خالد اسلم قال خرجنا مع عبد الله بن عمر قال هذا قبل ان تنزل الزكاة فلما انزل جعلها الله الظهر للاموال کہ اللہ تعالیٰ نے یعنی یہ جڑی آیت ہے نا یوم علی، یہ قبل ان تنزل الزکوٰۃ، زکوٰۃ نازل ہونے سے پہلے ہے۔ کی مطلب کہ جہدے چ زکوٰۃ نہ دیتی جاوے اس مال بارے ہیں کہ وہ گرم کر کے لایا جائے گا۔ فلما انزل، جب زکوٰۃ نازل کی گئی تو اللہ نے اس کو مالوں کی طہارت بنا دیا، ہن مال پاک ہو جاتا ہے، بس رکھ سکتے باقی۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ۔ مہینوں کی گنتی اللہ کے ہاں 12 مہینے ہیں۔ یہ ایسی تقسیم ہے کہ ساری دنیا مانتی اس گل کہ سال کنے مہینے کا ہوتا ہے، 12 مہینے کا سال، یہ سارے مانتے ہیں۔ اللہ نے بھی یہی آتا کہ میرے نزدیک بھی سال جو 12 مہینے، جب سے پیدا کیا اللہ نے آسمان و زمین کو، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ یہ ہے دین قیم، مضبوط دین، سیدھا دین، نہ ان پہ ظلم کرو اپنے آپ پر۔ یہ 4 مہینے سکون نال گزارو۔ قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد بن زيد بن درهم قال ان ايوب بن محمد بن ابي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السماوات والارض السنه 12 شهرا منها 4 3 متوليات ذو القعدة ذو الحج والمحرم ورجب ومضر الذي بين جمادى وشعبان۔ شعبان کے شام نے چلو قیم کا میں نے قائم، چل ہونا زمانہ اسی حال میں گھوم آیا ہے۔ یعنی اصل جہاں سی نا زمانہ، اصل مہینے بالکل وہی واپس آ گیا نا، کوئی بھی نہ آگے پیچھے نہیں۔ یہ کافر اگے پیچھے کرتے سی، انہوں نے اگے پیچھے ہونے کے باوجود ہوں ٹھیک ہو گئے۔ اس تو بعد تبدیلی آئی کوئی نہیں، اللہ دل پہلے میں لوگ کرتے تھے سفر کو پہلا کر لو، محرم کو لیٹ کر لو، فلاں کر لو۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ، ثانی اثنین جب اللہ نے مدد کی، دو میں سے دوسرے کی، دو وچوں ایک، دو جنے سے نہ مدد کرو ہر ایک ثانی اثنین وہ بھی، لیکن چونکہ احترام یہ ہے کہ ثانی اثنین تو مراد ابوبکر، انہوں نے نار رل کے 2 بنائے نبی علیہ السلام نے۔ جب آپ وہ دونوں غار میں تھے اور کہہ رہا تھے آپ اپنے ساتھی کو، اے ابوبکر لا تحزن ان اللہ معنا، معنا دا ہے نا اللہ ہمارا مددگار ہے، ناصر ہمارے نال رہے۔ السکینۃ فعیلۃ من السکون، سکینہ فعیلہ کا وزن ہے سکون سے، سکون اطمینان۔
حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا حبان قال حدثنا همام قال حدثنا ثابت حدثنا انس قال حدثني ابو بكر الصديق قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم الغار فرأيت آثار المشركين قلت يا رسول الله لو ان احدهم رفع قدمه رانا قال ما ظنك باثنين في الغار فرأيت في اثنين اللهم ثالثهما. کیا خیال ہے تیرا ان دو کے بارے میں جن کا تیسرا اللہ ہے؟ قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابن عيينة عن ابن جريج عن ابن ابي مليكة عن ابن عباس انه قال حينما كان بينه وبين ابن الزبير ابن عباس اور ابن زبیر کے درمیان جب اختلاف واقع ہوا، ایک ادوں کا اختلاف بعد ابن زبیر نے مکے وچ چلے گئے تے دعوی خلافت کر دیتا یزید دی موت تو بعد، ادوں دی گل ہے. تے ابن عباس کہنے لگے میں کہتا تھا اس کا باپ ہے زبیر، کدھر عبداللہ بن زبیر کا باپ کون؟ زبیر. اس کی ماں ہے اسماء، اس کی خالہ ہے عائشہ، اس کا نانا ہے ابو بکر اور اس کی دادی ہے صفیہ. میرا وہ بہت نسب والا بندہ ہے زبیر، عبداللہ بن زبیر. میں نے سفیان سے کہا اس کی سند، وہ سند بیان کر لگے تھے کیا وہ حدثنا کہہ کے نا انہوں نے نا لینا سفیان دا، اتنے میں ایک انسان نے ان کو مشغول کر دیا. کیسے بندے نے گلا شروع کر دی تھی نہ کہہ سکے ابن جریج، ہے روایت ابن جریج کو یہ سفیان دی. چلو قال حدثنا فشغل وسنسان لم يقل من غيره قال حدثني عبد الله بن محمد حدثني جاهي بن معين قال حدثنا حجاج قال ابن جريج قال ابن ابي مليكة كان بينهما شيء فغدوت علي بن العباس فقلت اتريد ان تقاتل ابن الزبير فتحل حرام الله قال معاذ الله ان الله كتب ابن الزبير. ابن ابی نے کہا کانا ابن ابی ملیکہ نے کہا کانا بینہما شیء، ان کے درمیان کچھ اختلاف ہو گیا. کن کے درمیان؟ ابن زبیر اور ابن عباس کے درمیان. تو میں نے کہا کہ آپ ارادہ کر، میں ابن عباس کے پاس گیا، میں نے کہا آپ ارادہ کرتے ابن زبیر سے لڑائی کرنے کا کہ حلال کریں وہ جس کو اللہ نے حرام کیا، تسی لڑنا چاہتے ہو ابن زبیر نہ لیتے مکے سے؟ وہ کہنے لگے معاذ اللہ، اللہ بچائے، میں خام کا لڑنا تھے. اللہ نے لکھا ہے ابن زبیر کو بنو امیہ کو حلال کرنے والے حرم، انہوں نے لڑنا، انہوں نے حلال کرنا حرم، میں نہیں کرتا. وَإِنِّي وَاللَّهِ، خدا کی قسم میں تو کبھی اس کو حلال نہیں کروں. مجھے لوگ کہتے ہیں بایل ابن زبیر کی بیعت کر لیں. میرے لوگ کہتے ہیں ابن زبیر کی بیعت کر لے تو میں کہتا ہوں وَأَيْنَ بِهَذَا الْأَمْرِ عَنْهُ، کہاں ہے یہ معاملہ یعنی خلافت اس سے؟ اور یہ خلافت کا مستحق ہے، کوئی دور نہیں خلافت ہو. کیوں؟ اس کا باپ نبی علیہ السلام کا حواری یعنی زبیر، اس کا نانا اغار والا یعنی ابو بکر، اس کی ماں ذات نطاق یعنی اسماء، اس کی خالہ ام المومنین یعنی عائشہ، بڑیاں فضیلتیں ہو دیا. اس کی پھوپھی نبی علیہ السلام کی بیوی، نہیں نبی علیہ السلام کی، ہاں ٹھیک ہے، اس کی پھوپھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی یعنی خدیجہ، اور نبی کی بیوی اس کی دادی، نبی دی یعنی بیوی کہتا، نبی کی پھوپھی صفیہ وہ دی دادی سی. نسب جو نہیں آپ نے انا خدیجہ دے جڑی خدیجہ سی نا وہ انہاں دی پھوپھی سی. اچھا جی، اس خاندان جو سی. ثم عفیف فی الاسلام میں، پھر وہ پاک باز ہے اسلام میں، یعنی بڑا پاک باز بندہ ہے. قاری للقرآن، قرآن دا قاری ہے ابن زبیر. ہاں تیرے ورگا قاری نہیں، صحیح قاری. واللہ خدا کی قسم ان وصلونی، اگر وہ مجھے جوڑیں اپنے ساتھ، وصلونی من قریب، ملائیں گے مجھے قریب کے ساتھ. مطلب وہ کہنے کا یہ ہے
کہ اے خلافت دا واقعی مستحق ہے، لیکن اے مینوں اہمیت نہیں دیندا۔ یہ مقابلے چ بنو امیہ وہ سارے قریبی رشتہ دار ہیں۔ ان وصلونی، اگر وہ مجھے ملائیں اپنے ساتھ، وصلونی من قریب، ملائیں گے قریب رشتے سے، کیونکہ سارے قریبی بالکل ہو۔ وَإِن ربونی، اور اگر وہ میری پرورش کریں، یعنی میری سرپرستی کریں، تو سرپرستی کریں گے اقفاء کرام معزز ساتھی، وہ ساڑھے برابر دے ہیں کفو میں ساڑھے۔ تے میں چاہتا ہوں کہ میں یہ رلاں، لیکن فآثر علی الطویتات والاسامات والحمیدات، اس نے ترجیح دی ہے مجھ پر بنو طویت کو، بنو اسامہ کو، بنو حمید کو۔ یہ چند قبیلے تھے نا، بنو اسد، بنو طویت، بنو اسامہ اور اسد۔ تے اے میرے تے ترجیح دے رہا انہوں نے، تے میں ایویں نہیں بے عزت ہو کے نہیں رہنا ہے دیکھو، جے رلنا ہی ہے پھر ایویں ماتحت ہی رہنا، تے میں پھر بنو امیہ نہ رلنا۔ ان ابن ابی العاص، یہ ابو العاص کا بیٹا یعنی مروان، عبد الملک بن مروان، برز یمشی القدمیہ، وہ چال چلتا ہے آگے بڑھنے کی، پیش قدمی کی، قدمیہ وہ پیش قدمی کرتا پیا ہے، یعنی عبد الملک بن مروان۔ وَإِنَّهُ لَوَّا ذَنَبَهُ، اس نے اپنی دم کو لپیٹا ہوا ہے، کی مطلب یہ پیچھے ہٹتا پیا ہے، دم لپیٹن دا میں نا پیچھے ہٹتا مقابلے تو، ابن زبیر یعنی۔ چلو قلت حاسبین نفسی وہ آگے پڑھ لے، حدثنا مولادہ حاشبین، حدثنا محمد بن عبید نہیں ہوتا ہے گا انہا سنو حدیثی اللہ حدثنا محمد بن عبید قال عبید بن مامون قال حدثني عيسى بن يونس عن عمر بن سعيد قال اخبرنا ابن مليكة قال دخلنا على ابن عباس ہم ابن عباس پہ داخل ہوئے، وہ کہنے لگے کیا تم تعجب نہیں کرتے ابن زبیر پر، وہ اپنے اس معاملے میں کھڑا ہوا ہے، یعنی انہوں نے دعویٰ خلافت کیتا ہے، تو میں کہتا تھا اپنے دل میں لو حاسبن نفسی لہو، میں اپنے آپ کو مخلص کروں گا اس کے لیے جس قدر میں نے نہیں مخلص کیا ابو بکر و عمر کے لیے، یا جس قدر میں نے مخلص کیا، یہ کہہ لو جس قدر میں مصدر ہے نا مصدر، یعنی میں جی میں ابو بکر عمر دے نال مخلص ہو کے رہا، میرا ذہن سی میں یہ نال بھی مخلص ہو کے رہا، لیکن میں نے برابر دا سمجھے پھر ہے نا۔ وَلَهُمَا كَانَ اولا، حالانکہ وہ دونوں ابو بکر عمر زیادہ لائق تھے ہر خیر کے اس سے، یہ نالوں تو حل ادنا بد سنو۔ میں نے کہا یہ نبی کی پھوپھی کا بیٹا ہے، یعنی پوتا ہے، اور زبیر کا بیٹا ہے، ابو بکر کا دوتا ہے، اور خدیجہ کی بہن کا بیٹا ہے، عائشہ کی بہن، خدیجہ کے بھائی کا بیٹا ہے، اور عائشہ کی بہن کا بیٹا ہے۔ وعلیکم السلام۔ ٹھیک ہے، حاضری لا گیا۔ فائدہ ہوا یا تعالیٰ منی، لیکن یہ مجھ سے اونچا بنتا ہے، اپنے آپ میں نے اونچا سمجھتا میرے نال، اپنے آپ کو نہیں ارادہ کرتا ہے، اس کو وہ نہیں چاہتا میرا ساتھ دے، میری نہیں قدر نہیں کرتا۔ میں نے کہا ما کنت اظن، جو میں تیری قدر نہیں کرتے تیری جماعتی، ما کنت اظن، میں نہیں سمجھتا تھا انی عارض ھذا من نفسی، کہ میں تو اس کو پیشکش کروں اپنے طرف سے، اور میں پیشکش کردا بھی میں تیرے نال رلدا، میرا تعاون لے، لیکن وہ چھوڑ دے اس کو، میں نہیں ارادہ کرتا کہ وہ خیر کا، میں نہیں دیکھتا کہ وہ خیر کا ارادہ کرتا ہے۔ وَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ، اگر لازمی بات ہے تو لَأَنْ يَرُبَّنِي بَنُو أَمِّي، تو یہ بات کہ میری پرورش کرے میرے چچا زاد بنو امیہ، وہ میرے چچا زاد ہیں، حب مجھے زیادہ محبوب ہے کہ کوئی اور میری پرورش کرے، کہ میں متحد ہو کے رہنا تو پھر میں انہوں دے متحد رہنا، یہ دے متحد کروں رہا، سیاسی مسئلے سی نا، کوئی نہیں ہے شریف والمؤلفة قلوبهم، مؤلفات ہوندہ انہیں ہیں،
قاری صاحب مؤلفہ پڑھتا ہوں، قرآن مؤلفہ لکھا کتنے لکھا تھا آپ؟ زیر سرے ہی نہیں ہے، وہ زیر ہے ہی نہیں ہوتے۔ والمؤلفۃ قلوبہم، وہ جن کے دلوں کی تالیف کی گئی، یعنی مؤلفہ قلوب نو بھی زکوٰۃ دینی ہے۔ اور وفر رقاب، اور غلام آزاد کرنے کے لیے مجاہد نے کہا یتعلفہم بالعطیہ، ان کی تالیف قلم کرے تحفے کے عطیہ دے کر، انہوں نے بیت المال چوتیے قال دیتے، حدثنا محمد بن کثیر زکوٰۃ میں مال چو دے سکتے ہو کسی تالیف قلم واسطے۔ چلو قال اخبرنا سفیان عن ابی عن ابی سعید قال ابو عیسیٰ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بشیء آپ کے پاس ایک چیز بھیجی گئی، پیچھے آیا سی وہ چیز کی سی سونے کی ڈلی سی، سونے کی ڈلی بھیجی گئی سی، آپ نے تقسیم کر دی 4 آدمیوں میں، پیچھے نہ بھی انہوں نے آئے نہیں، جو انہوں 4 ونڈ دی آپ نے، فرمایا میں ان کی تالیف قلم کرتا ہوں۔ ایک بندہ کہنے لگا جی آپ نے انصاف نہیں کیا، فرمایا نکلے گا اس کی نسل سے ایسے لوگ جو دین سے نکل جائیں گے۔ الذین یلمزون المطوعین من المؤمنین فی الصدقات، وہ لوگ جو عیب لگاتے ہیں خوشی سے صدقہ کرنے والے مومنوں کو، یلمزون میں نے یہی بولنا، وہ جڑا بہتا صدقہ کرے انہوں بھی عیب لاؤندے ہیں، کہتے دکھلاوا کرتا ہے، تے جڑے والذین لا یعدون الا جہدہم، جڑے تھوڑا مال پاؤندے نے بڑی مشقت دے نال محنت نال، انہوں نے بھی مذاق کرتے کہتے لے آ گیا لے کے 10 روپیے، 10 روپے نے کی بڑھنا، سا لے کے آ گیا آدھا سا چکی وہ کولا بھر کے دانے کا، یہ کی فائدہ، انہوں بھی مذاق کرتے ہیں، جہاں بہتا دینا انہوں بھی۔ چلو وہ بزرگا تو جاگ پہ کہ سو نہیں آیا، چلو یلمزون یعیبون یدہم جہدہم، جو نہیں پاتے، جہد کا محنت ہے، طاقت لے اتنے مراد ہے، نہیں پاتے مگر مشقت سے کمایا ہوا تھوڑا مال ملتا مشقت نہ کمایا۔ قال حدثني بشر بن خالد ابو محمد قال اخبرنا محمد بن جعفر عن شعبة بن الحجاج عن سلیمان عن ابی وائل عن ابی مسعود قال لما امرنا بالصدقة كنا، جب ہمیں صدقے کا حکم دیا گیا تو کننا نتحامل، ہم بار برداری کرتے تھے، اسی جانا کوئی سامان چکنا کسی دا جی کرائے تے کلی وغیرہ ہوئے سامان چک کے لے گئے رہ بھی اینے پیسے، اسی ایک کام کر دے تے ابو عقیل آیا نصف سا لے کے، وہ بیچارہ 1 کلو دانے وہ کول، انہیں 2 کلو کمائے 1 کلو لے کے آ گیا، 10 سال لے کے آ گیا، کوئی لے کے آیا زیادہ مال، منافق کہنے لگے اللہ غنی ہے اس کے صدقے سے، لا آ جڑا کولی چپائی آتا دانے یہ اللہ نو کی لوڑ ہے، انہوں مذاق کرن تے دوجے دے بارے کہنے لگے نہیں کیا اس دوسرے نے مگر دکھلاوا، یہ دکھلاوے واسطے بہتا خرچ کرتا، یہ پھر آیت اتری کسی نو رہن بھی دیں کہ نہیں رہن دیں، نہ غریب نو رہن دیں نہ امیر نو رہن دیں، تھوڑے نو تھوڑا خرچ کرنے والے نو بھی نہیں برداشت کرتے، بہتا خرچ کرنا ایسا نہیں کرنا۔ الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون الا جهدهم قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم بن راويه قال قلت لأبي أسامة أحدثكم زائدة کیا تمہیں زیدہ نے بیان کیا، میں ابو اسامہ نے واقعہ کیا تمہیں زیدہ نے بیان کیا سلیمان سے، وہ شقیق سے، وہ مسعود انصاری سے، آ روایت تینوں بیان کیتی ہے، اتنے ذکر نہیں، بعض پھر ہوتا فاقر بہ، انہیں اقرار کیتا یا انہیں آکھا نام وہاں بیان کیتی ہے، پھر تصدیق ہو جاتی ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یامرون بالصدقۃ حکم دیتے تھے آپ صدقے کا، فَيَحْتَالُ أَحَدُنَا، ہم میں سے کوشش کرتا، ہیلا کرتا، کمائی کرتا کوئی ایک، حتیٰ کہ ایک مد لے کے آتا بیچارہ، ایک مد مساں لبدا صدقہ لے آندا جڑا لے آندا، وَإِنَّ لِأَحَدِهِمُ الْيَوْمَ مِئَةَ أَلْفٍ،
آج ان میں سے ایک کے پاس لاکھ درہم ہے اور ہن ساڈے کلے کلے کو لاکھ درہم ہے ساڈے کو ادو سانو مسا محنت کر کے ایک مد لگتا سی وہ اپنے آپ پہ کی تعریض کرتے تھے دسنا چاہتے میرے کو یہ نہیں اینا کچھ ہے قال استغفر لهم او لا تستغفر لهم تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. ان کے لیے بخشش طلب کیجئے یا نہ بخشش طلب کیجئے. اگر آپ بخشش طلب کریں گے 70 دفعہ بھی تو اللہ انہیں معاف نہیں کرے گا. منافقین اللہ نے معاف نہیں کرے. قال حدثنا عباد بن اسماعيل عن النبي صلى الله عليه وسلم عن عباد الله النافع بن قال لما توفي عبد الله بن ابي جاء عبد الله الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل ان يؤتيه قميصه يكفن فيه اباه فأعطاه ثم سأل ان يصلي عليه فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي فقام عمر فأخذ بصوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صلي عليه وقد نهاك ربك أن تصلي عليه فقال رسول الله انما خيرني ہاں اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے. اب حضرت عمر دا خیال سی بھی ایس ایت دا مطلب یہ ہے کہ استغفار نہ کر اللہ نے معاف نہیں کرنا لہذا نہ کر. آپ کہتے نہیں یہ مطلب نہیں, یہ مطلب ہے تیری مرضی ہے استغفار کرنا کر لا نہیں کرنا نہ کر, میں معاف نہیں کرنا روکیا نہیں کرنا. لہذا اگر کسی مسلک دے واسطے میں استغفار کراں تو کر سکتا جائز ہے. چلو عبداللہ بن ابی اتنے لکھا نا قد نہا کا ربوں کا تیرے رب نے روکا ہے تجھے کہ جنازہ پڑھنا. آپ نے کہا روکیا کوئی نہیں ہے نہیں اختیار دیتا ہے. چلو بس ازید السبین میں 70 سے بھی زیادہ استغفار کر دوں گا جی مجھے پتا ہوئے باقی معاف کرنا اللہ. اس نے کہا وہ منافق ہے, یہ منافق ہے نہیں جنازہ پڑھنا چاہیے. آپ نے جنازہ پڑھ دیا بعد میں اللہ نے یاد اتاری بلا تصلی علی احد منہم مات ابدا. یہ بعد میں چاہے اتاری ہے موقع تے نہیں اتاری. اور جدو جنازہ ہونا سی ادو اتر دی نا پھر آپ نہ پڑھو ادو نہیں اتری نے. اللہ تعالیٰ بھی چاہتے سی کہ جنازہ پڑھیا جائے وہ مسلک کا حاصل ہو جائے. 5 روک دیں گے اور 5 لوڑے بھی پڑ. اس واسطے جدو جنازہ پڑھ لیا پھر اللہ نے آئے تو تاریخ بات وہ فائدہ ہوا کہ جنازہ پڑھیا گیا جنہیں جنازے کی مسلط سی بھی پوری ہو گئی. منافق بہت سارے توبہ کر گئے یار یہ تو بڑا چنگا نبی ہے, یہ ساری زندگی مخالفت کر دیا وہ پھر بھی یہ جنازہ پڑھ گئے. یا یہ ساری زندگی تو یہ مخالفت کرتے رہے نبی دی مرن لگیا وزید کردہ میرا جنازہ اللہ کے رسول پڑھو. پہلے مخلص ہو جا پھر اسی خام کھائے دے پیچھے لگ کے اسی اپنا کام خراب کریے پھر اسی مڑ کے وسیعتاں کرتے پھر یہ سارے جنازہ پڑھو. وہ مخلص ہو گیا. اکثر لوگ گویا نفاق ختم ہو گیا. سمجھو ماڑا موٹا جو دسیا بھی 4 رہ گئے. دوسرا یہ فائدہ کہ وہ جڑا بیٹا سی عبداللہ بن عمر نہ عبداللہ بن ابی جہاں بیٹا وہ مخلص مسلمان سی. وہ تعلیف قلم ہو گئی خوش ہو گیا میرے پیو کا جنازہ پڑھا. چاہے پیو جہا بھی پیو کا ہے سی نا وہ چھڑ کے نہیں سکتا پیو. اس واسطے وہ تعلیف قلب ہو گئی. یہ پھر بڑا اچھا اثر پیا آپ دے بارے بھی تے اسلام کا بڑا ایک قسم کا کہو نفاق ختم ہی ہو گیا. اس تو بعد مسئلہ ہی نہیں کوئی پیدا ہویا کدے منافق والا کسی نے گل کیتی ہوئے. بعد 2 سال آپ تقریباً 1.5 سال رہے نے. اس تو بعد نفاق ختم ہو گیا سب. بس وہی جڑے کونڈ کھنڈ رہ گئے ہو جائے. چلو تیرے ورگے نہیں عبداللہ بن ابی ورگے. ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن وقال نحو حدثنا وقال غيره حدثني الليث حدثني وقال بن شهاب قال اخبرني عبد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن عمر بن الخطاب انه قال لما مات عبد الله بن ابي بن سلول ندعي له رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم
وہ غیر منصرف تا ہی بنے گا نا جے مونس دا نہ ہوئے، جے مذکر دا نہ پھر تو سلول ان پڑھنا سی. چلو تو کہا جی میں کہڑا پڑھیا اتنے لکھیا سی میں پڑھتا ہو. ہاں اور تو سوچ کے پڑھیا ہے، تین میں پوچھ لینا سلول آ کے پڑھے تو کی دسنا سی. وہ تو ہن کہتا ہے جھوٹ بھی تو بخاری ہاتھ رکھ کے بولی پر ہاتھ رکھ کے جھوٹ، حالانکہ تیرے ذہن چ ہے ہی نہیں سی گا جی میں دسی ہے. اسلول غیر منصرف پڑھیا وہ بھی ماں کا نام ہے، عبداللہ دی ماں کا. البیت تانیث کی وجہ نال غیر منصرف ہو گیا ہے. عبداللہ ابئی دا بیٹا، عبداللہ سلول دا بیٹا، یہ نہیں میں نہ کرنا عبداللہ بیٹا ابئی دا، ابئی بیٹا سلول دا نہیں، عبداللہ ہی سلول دا بیٹا ہے. چلو دعی لہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی علیہ فلما قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب تو حضرت عمر خود کہتے ہیں میں چھال مار کے گیا آگے چھیتی کہتے اللہ اکبر نہ کہہ دیں، میں بھج کے گیا تو میں کیا اللہ رسول آپ جنازہ پڑھیں گے ابن ابئی کا، اس نے فلاں دن ایسے کہا ایسے کہا. میں شمار کرتا تھا اس کی باتیں بھی جی فلاں دن نے اینجا کیا فلاں دن اینجا کیا. آپ مسکرا رہے تھے کہنے لگے عمر پرا ہو. لیکن جب میں نے زیادہ اصرار کیا فرمایا بھی مجھے اختیار دیا گیا، میں نے پسند کیا ہے جنازہ پڑھنے کو. اگر مجھے یقین ہو کہ اگر میں اضافہ کروں 70 سے بھی تو اس کو معافی ہو جائے گی تو میں 70 تو بھی زیادہ کرنے واسطے تیار ہوں استغفار. مینوں کی ہے جو اللہ معاف کر دے. آپ کا بہت زیادہ حوصلہ سے اللہ کے رسول جنازہ پڑھ دیا، پھر فارغ ہوئے. ابھی تھوڑی دیر گزری تھی کہ یہ دو ایتیں اتر ہی برات ہو آئی. پھر حضرت عمر کہتے ہیں عجب تو بعد من جراتی، میں نے بعد میں مجھے بڑا تعجب ہوا اپنے جرت کرنے سے اللہ کے رسول پر. پھر بعد میں نے بڑے تعجب ہوا کہ میں میری بات ماری، میں جو اللہ کے رسول کو جا کے کہنا نہ پڑھو جنازہ، آپ بہت جان دے میں بہت جاننا کیوں میں انج کیتا. یعنی بس اللہ نے وہ کام لینا سی نا کہتا وہ دل چ بات تھی. مجھے بعد میں تعجب ہوا اللہ کے رسول پر جرت کرنے سے، جب کہ اللہ رسول زیادہ جانتے ہیں، انہوں نے بہت پتہ مسئلہ تھا میں دسنا سی آگے. ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره. قال حدثنا ابراهيم المنذري قال حدثنا انس بن اياد عن عبيد الله النافع عن ابن عمر انه قال لما توفي عبد الله بن ابي جاء ابن عبد الله بن عبد الله بیٹا عبداللہ بن عبداللہ ہے الى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فعطاه قميصا کہ میں نے قمیص دیو. اصل جو نے وصیت کی سی مرن لگے بھئی اللہ دے رسول دی قمیص میں نے دفن دیو کفن دیو، اللہ دے رسول میں نے دفن کرن جنازہ پڑھن میرا، کہ انہیں وصیت کی تھی. چلو لما اچھا قمیص فامره ان يكفنه فيه ثم قام يصلي عليه فاخذ عمر بن الخطاب. ہاں امیر حمزہ نو نہیں، حضرت عباس حضرت عباس قیدی بن گیا سی نا غزوہ بدر چ، تے وہ بڑے قد دے بندے سی، قمیص پھٹ گئی انہوں دی قمیص پوری نہیں سی کسی دی آ رہی. انہوں دے قد دا اے سی عبداللہ بن ابی بڑے قد والا سی، بڑا قداور. اللہ کہتے نا تو جب کا اجسام ہو تو بڑے چنگے لگتے جسم انہوں دے جدوں آتے ہیں، خوبصورت ہیں، قد لمے ہیں. تے وہ پھر انہیں قمیص دیتی سی، اس قمیص دا بدلہ بعد کہنے بھی اس قمیص دا بدلہ دیتا آپ نے، کیونکہ اللہ دے رسول نے جس نے بھی آپ تے احسان کیتا وہ دنیا وچ ہی بدلہ چکاتا. انہوں نے یہ ایویں چکایا، انہوں مرن تو بعد قمیص دیتی کفن واسطے. چلو پڑھو پڑھو پڑھو. ان تستغفر لهم او لا تستغفر لهم تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله. قال سأزيد على 70. قال فصلى عليه رسول الله وسلم في قبره ثم انزل عليه ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبر انهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. باب قولی سيحلفون بالله لكم اذا انقلبتم. یہ قسمیں اٹھائیں گے اللہ کی آپ کے سامنے جب تم واپس جاؤ گے، جب تسی غزوہ تبوک تو واپس جاؤ گے، وہ قسمیں چکن گے تواڈے سامنے. کی کہن گے؟ ہاں کہ اسی معذور سا، تاکہ تم ان سے اعراض کرو کہ تسی انہوں نے کچھ نہ کہو. تو کوئی بات نہیں، اعراض کر لو ان سے، وہ تسی نہ کچھ کہو انہوں نے.
یہ پلید لوگ ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، یہ جو جزا ہے ان کے کاموں کی۔ چلو حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثنا ليث بن قال بن شهاب بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الله بن كعب بن مالك سمعت كعب بن مالك حين تخلف عن تبوك والله ما انعم الله علي من نعمة نہیں احسان کیا اللہ نے مجھ پر کوئی احسان بعد اس کے کہ مجھے ہدایت دی، ہدایت اسلام تو بعد کوئی اور بڑا احسان نہیں کیتا میرے تے، جو بڑا ہو اللہ کے رسول کے سامنے میرے سچ بول دینے سے، یہ بڑا احسان میرے تے کیتا بھی میں سچ بولیا، جھوٹ نہیں بولیا، جدوں کہ لوکی میرے کہندے سے جھوٹ بول دیتے، اللہ اکون کذبتہ کہ میں نے جھوٹ نہیں بولا آپ سے، ورنہ فاہلے کا افا جڑی نا جزا چاہے جواب چاہے اس میں نا ورنہ میں ہلاک ہو جاتا جیسے ہلاک ہوئے وہ جو جنہوں نے جھوٹ بولا جب وہی اتاری گئی۔ آج وہی ہے سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إلى الفاسقين باب قوله يحلفون لكم لترضونهم فإن ترضونهم فإن الله لا يرضى عن تسی راضی ہو جاؤ، کوئی گل نہیں، قسماں کھانے اللہ نہیں راضی ہوتا فاسق۔ چلو وقول آخرون وآخرون اعترفوا بذنوبهم، اور کچھ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا، خلطوا عملا انہوں نے ملے جلے کام کیے، صالحا و آخر سیئا کوئی نیک کوئی برے، یعنی جڑے عام بندے جنہاں کو غلطیاں بھی ہوندی ہیں نیک کام بھی ہوندے ہیں، یہ جڑے نے قریب ہے کہ اللہ ان کی توبہ قبول کر لے، اللہ غفور الرحیم ہے۔ چلو قال حدثنا مؤول هو ابن هشام قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم حدثنا وفن حدثنا ابو رجاء قال حدثنا سمرة بن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتاني ليلة آیت آنے نہیں، آتياني آج رات میرے پاس دو آدمی آنے والے آئے، انہوں نے مجھے اٹھا لیا اور ہم پہنچے ایک شہر میں مبنیت جو بنایا گیا تھا بے لابن ذہبن و لابن، لبن پڑھنا لبن نہیں، لبن دودھ ہوتا ہے، لابن کچی اینٹ، سونے کی اینٹ اور چاندی کی اینٹ کے ساتھ۔ وہاں ہمیں ملے کچھ لوگ شطر من خلقہم کا احسن ما انت رائن، ان کا نصف ہی جسم تو انتہائی خوبصورت تھا جو تو دیکھے، اور نصف جسم کا اقبح ما انت رائن انتہائی قبیح تھا جو تو دیکھے، ادھا جسم بڑا خوبصورت ہے، ادھا جسم بڑا بدصورت۔ تو وہ فرشتوں نے انہیں کہا جاؤ تم اس نہر میں چھلانگ لگاؤ اور نہر میں چھال مارو، تھوڑا جسم سارا ٹھیک ہو جانا ہے۔ وہ اس میں انہوں نے چھلانگ لگائی، واپس آئے تو وہ ان کی جو قباحت تھی وہ ختم ہو گئی بالکل، فصاروا فی احسن صورت، انتہائی خوبصورت شکل میں بن گئے وہ۔ پھر جدوں خواب ختم ہویا اخیر گل مکی، وہ میں نے فرشتے کہنے لگے یہ ہے جنت عدن اجتے کھڑے ہیں ہم، وہذا کا منزلوں کا، اور وہ ہے آپ کا ٹھکانہ، کافی اونچا جنت عدن تو بھی، اور تہاڈی منزل ہے۔ باقی رہے وہ لوگ جن کا نصف حصہ اچھا خوبصورت تھا، نصف قبیح تھا، یہ وہ ہیں جنہوں نے ملے جلے کام کیے، کوئی نیک بھی کیے برے بھی کیے، تو اللہ نے معاف کر دیا انہوں نے، یہ مطلب ہے سارے ہو کے چھاڑ مار کے ٹھیک ہو گئے۔ چلو ما كان النبي والذين آمنوا أن نہیں اجازت نبی کو اور نہ مومنین کو کہ استغفار کریں مشرکین کے۔ چلو قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر بن الدخري عن سعيد بن المسيب عن ابي قال لما حضرت ابا طالب الوفاة دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم، جب ابو طالب کو وفات آنے لگی نبی علیہ السلام داخل ہوئے، آپ کے پاس ابو جہل بھی بیٹھا تھا، عبداللہ بن ابی امیہ بھی تھا، تو آپ نے فرمایا چچا لا الہ الا اللہ پڑھ لے، میں حجت پیش کروں گا تیرے لیے اس کلمے کی اللہ کے ہاں، میں کہوں گا یا اللہ میرے سامنے کلمہ پڑھیا سی، کل ختم۔ لیکن ابو جہل اور عبداللہ بن امیہ اسے بار بار کہتے تھے اے ابو طالب ترغب عن ملت عبد المطلب، کیا تو بے رغبتی کرے گا عبد المطلب کے دین سے، دین چھڑے گا پیو دا، وہ انہوں ایک ہی جانا، انہیں پھر کلمہ نہیں پڑھیا، تو نبی علیہ السلام فرمایا میں تیرے لیے استغفار کروں گا جب تک مجھے روکا نہ گیا، ان آن پھر یہ آیت اتری۔ چلو
ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وقوله لقد تاب اللہ نے توبہ قبول کر لی نبی کی، والمهاجرين مہاجرین کی، انصار کی، جو اس کے آپ کے ساتھ گئے فی ساعت الاسرۃ، تنگی کے وقت میں، بعد اس کے قریب تھے کہ ان میں سے ایک فریق کا دل ٹیڑھے ہو جاتے، پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول کی ماشاءاللہ. تو وہ ان پہ رؤوف الرحیم ہے. چلو پڑھو. قال حدثنا احمد بن صالح حدثنا ابن ٹھیک وهب ہے کہ ہمارے قال کیا جو چیزیں کہاں کرا تمہیں ساتھ بننا وہ تیرا جنازہ پہلے ہی پڑھ رہی ہے، جنازہ چل آج پڑھا پڑھی آج پڑھ رہی ہے. پڑھوں گا. وہ آج جنڈالی ایک عورت فوت ہوئی ہے، اتنے چلے جنڈالی کون ہے؟ تیری بھی نیت کر لوں نا. میں دعا مانگتی پھر میرے جنازے کے ٹائم حافظ صاحب مسیت بچے ہوں. اچھا جانا تو ایک دن ہے نہ پڑھا تو میں تو کوئی نہیں تک کنڈے کنڈے لا کر نہ پڑھا تھا پھر تو کوئی کنڈے لا لینے. نال گل سن میری، ہاں میں سارے جہان نال زیادہ چاول کھانے تو میں سدیا کھاتا ہے. کیڑا سدیا؟ تو تو پنڈوں باہر بیٹھی جا، کوئی نہیں میں کوئی نہیں جہاں آتی تو پنڈوں باہر دو بیٹھی چیزیں کا جانا تھا. تو تو پنڈوں باہر بیٹھی. بشک بات بشک پہلا جدی دور مارتی ہوگا دل نیڑے ہونا چاہیے. چل تیرے ہوں آ دودھ کی بات ہے وہ تینوں ہون کھوا دیا کہ چوڑ. منڈیا کا کھڑا نہیں ہے گا ہوں کھڑا دوں گا. آہو ہون کھوا دیا گے. ماشاء اللہ اللہ 4 پوتے 8 پوتے 4 پوتیاں. ماشاء اللہ انشاء اللہ. نال حافظ صاحب نیواں بھی نہیں تو کوئی نہیں ہے. چلو اللہ دن کا ماشاء اللہ الحمدللہ شکر ہے اللہ کا جہاں بھی دن کا. پر میں تو لٹی جانا جندے کنڈے توڑ کے. چل تینوں تو کھان پی لبھی جانا، لبھی تو جانا پھر بھی رڑک پی ہے. تو جمع کر کے کیا آ دیکھ اللہ دے ماشاء اللہ جی انہوں نے لے کے جا کے سارے کتاباں میں کہا پھر انہوں نے بھی اللہ نے دے لیں. اگلے کا دل نہ دکھا دے. ہاں یہ تو ہاں دل نہ دکھا دے. ہوں وہ تیرے رشتہ دار ہی جڑے تیرے ہاں لٹتے ہو وہی رفیق آ وشیر کا منڈا بہو ہے ایک. ہاں اللہ کے گھر میں میں تو دعا اللہ کرتا ہوں کہ برتنا نصیب نہ ہو. میں تو ٹھیرا پاتے بھی چیز چاہ کے نا تب وہ برت دینی بھی نہیں کسی نے تکلیف نہیں دینی ہے. جتنے رب رکھے شکر ماشاء اللہ الحمدللہ. خیر بد دعائیں نہ کرے کر کسی پر. کوئی نہیں پتہ اللہ کر کے نصیب نہ ہو نہ نصیب ہو. چلو جی کوئی نہیں جانا پڑھنا پہلے پڑھ دے. طبیعت دے ہوں طبیعت نہیں اور اثر و بعد. اثر تو بعد اثر تو بعد 5 بجے ہے. 5 بجے نہیں 5 تو مغرب ہو جاتی ہے اج کل. اچھا ٹھیک ہے 3:30 بجے. ٹھیک ہے 3:30 ماشاء اللہ نال نماز پڑھوں گی. ہاں اللہ تعالیٰ قبول کرے ماشاء اللہ. سر تھلے کر کے ہنسی جاتے ہیں. اور ڈنڈا والیا کتنے ہے؟ اور جنڈالیہ باہر پھرتا ہے. چلو میں کہا کانٹا کنڈا لڑ پائیں گے دو بہن بھائی. قال حدثنا احمد بن صالح ماشاء اللہ اللہ کامیاب کر. 3:30 بجے آؤں گی ماشاء اللہ. قال اکبر عبد الرحمن بن السلام علیکم. وعلیکم السلام. سمعت كعب بن مالك بن يزيد على الثلاثة الذين خلفوا قال في آخر حديث إن من توبتي أن قاری صاحب دسو 2 ان نہیں پڑھ سکتا. ان خالیہ خلیل میری توبہ سے ہے. میں کیا جی میری توبہ ہے کہ میں نکل جاؤں اپنے مال سے، یعنی لا تعلق ہو جاؤں اپنے مال سے، صدقہ کرتا ہوں اللہ رسول کی طرف. فرمایا نہیں کچھ مال رکھ لا، سارا نہیں صدقہ کریدا ہوں. چلو بہتر ہے. وعلیکم السلام. بڑی جلدی کر. الثلاثة الذين خلفت إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم. ان 3 کی بھی توبہ قبول کر لی اللہ نے جو ان کا معاملہ مؤخر کیا گیا تھا. خلف جنہوں نے بارے ایسی بھی تھوڑا اللہ فیصلہ کرے گا. آپ نے کیا سی میں نہیں کرتا، اللہ فیصلہ کرے گا. جاتا کہ جب ان پہ زمین تنگ ہو گئی باوجود وسیع ہونے کے، اور تنگ ہو گئی ان پر ان کی جانیں بھی، یعنی انہوں نے آپ اپنی جان بوجھ لگ دی سی، اور انہوں کو یقین تھا کہ نہیں کوئی پناہ کی جگہ اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے مگر اللہ کے پاس ہے. اور اللہ کے عذاب تو بچن لئی بھی اللہ کی رحمت ہی چاہیے. پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول کی تاکہ وہ توبہ کریں.
اللہ هو التواب الرحیم. قال حدثنا محمد قال حدثنا احمد بن شعيب قال حدثنا موسى بن عيان قال حدثنا اسحاق بن راشد ان الزهري حدث قال اخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك عن ابيه قال سمعت ابي كعب بن مالك وهو ابھی تو میں نے باپ، میں نے سنا اپنے باپ کعب بن مالک، ابو کعب نہیں کہنا ہے، سنا میں نے اپنے باپ کعب بن مالک. وهو أحد الثلاثة الذين تيب عليهم أنه لم يتخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم جن کی توبہ قبول ہوئی. وراها قط غير غزوتين غزوة الأسرة. میں دو جنگاں پیچھے رہا اللہ دے رسول تو، غزوہ اسرا یعنی غزوہ تبوک اور غزوہ بدر. فأجمع صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم زحا وكان قل ما يقدم یہ ساری روایت بیان کر کے نا آخری الفاظ ہیں کہ میں نے عزم کر لیا اللہ کے رسول سے سچ بولنے کا صبح کے وقت. میں نے جب رات کو پتہ لگیا نا کہ سویرے اللہ دے رسول نے آ جانا ہے واپس، تو پہلا تو میں سوچتا سی بھی میں جھوٹ بولنا، بہانے بناواں، یہ کراں وہ کراں. پھر مینوں یہ ہو گیا میں سچ ہی بولنا. دیکھی جو ہاں پھر کی ہویا. چلو تو جب آپ کا بھی سفر سے آتے تھے جو سفر پہ جاتے، مگر ضحیٰ کے وقت آپ ضحیٰ ٹائم ہوتے سے آپ پہلے مسجد میں جاتے، 2 رکعتیں پڑھتے، پھر ساری گل ہوئی، میں دسیا آپ نے منع کر دیا لوگوں کو میری کلام سے، میرے ساتھیوں کے کلام کرنے سے، کہ انہوں نے کسی نے گل بات نہیں کرنی. بھائی کون نہیں روکا آپ نے کسی بھی پیچھے رہنے والے کے ساتھ کلام کرنے سے ہمارے علاوہ. فَاجْتَنَبَ النَّاسُ لوگوں نے ہم سے اجتناب کیا، ہم سے کلام کرتے ہیں، ساڑھا گالے کوئی نہ کرے. میں اسی حال میں رہا حتیٰ کہ معاملہ بہت لمبا ہو گیا اور نہیں تھی کوئی بات اہم و زیادہ فکر والی میرے نزدیک اس بات سے کہ میں مر گیا تو آپ میرا جنازہ نہیں پڑھیں گے. میں نے فکر یہ سی کہ ان بائی بات کے دنوں جب میں مر گیا تو آپ نے میرا جنازہ نہیں پڑھنا، یا اللہ کے رسول فوت ہو گئے تو میں ہو جاؤں گا لوگوں سے اسی مرتبہ میں. جی اللہ کے رسول فوت ہو گئے، میری توبہ قبول ہو تو پہلے تو مینو کسی نے میرا جنازہ پھر بھی نہیں کسی نے پڑھنا بعد تے نہ کسی نے کلام کرنے میرے نام، تو میں ہو جاؤں گا لوگوں سے اسی مرتبہ میں جڑا ہے گا نہیں کلام کرے گا مجھ سے کوئی نہ میرا کوئی جنازہ پڑھے گا. اللہ نے پھر توبہ اتار دی ہماری اپنے نبی پر. جب باقی رہا رات کا 30واں آخری حصہ، اللہ کے رسول ام سلمہ کے گھر میں تھے. ام سلمہ کے گھر میں سن جدوں یہ اپنا ساری توبہ کا حکم جاری ہوا تو ام سلمہ محسنۃ فی شانی میرے بارے میں بہت اچھے خیال رکھتی تھی. یعنی حضرت ام سلمہ میری ہمدرد سن، میری توبہ قبول ہونی چاہیے. تو وہ جدوں آپ معنیتاً فی امری بہت فکر مند تھیں، معنیتاً انایانی بہت فکر مند تھیں میرے بارے میں کہ یہ توبہ کا حکم آوے. تو اللہ کے رسول نے جب فرمایا نا اے ام سلمہ کعب کی توبہ قبول ہو گئی، اجے رات کا 3واں حصہ باقی سی ادوں. تو ام سلمہ نے کہا جی میں ابھی پیغام بھیج دوں آپ کی طرف، اس کی طرف خوشخبری دے دوں، ہنے بھیجا کسے نو؟ فرمایا رہن دے. اذن یحتمکم الناس، لوگ تم پہ حملہ کر دیں گے. سارے لوگوں نے بھجے آنا پھر توبہ دی آواز سن کے کہ تھوڑا تو نیند حرام ہو جانی. فیمنعونکم النوم، وہ تمہیں سونے سے روک دیں گے ساری رات. اس واسطے صبر کر، صبح اعلان کریں گے. جب اللہ کے رسول نے فجر کی نماز پڑھی تو اطلاع دے دی ہماری توبہ قبول ہونے کی. آپ جب خوش ہوتے تھے تو استنار وجہ آپ کا چہرہ روشن ہوتا تھا حتیٰ کہ گویا چاند کا ٹکڑا. ہم 3 آدمی جو تھے نا پیچھے رہ گئے اس معاملے سے، جن کے بارے میں کہا گیا جنہوں نے عذر پیش کیا تھا، انہوں نے انزل اللہ نے ہماری توبہ اتار دی. پھر جب ذکر کیا گیا ان کا جنہوں نے جھوٹ بولا تھا اللہ کے رسول کے سامنے متخلفین میں سے اور جھوٹے عذر پیش کیے تھے، ذکروا بشر، ذکر کیا گیا ان کا قرآن مجید میں بدترین الفاظ کے ساتھ جو کسی کا اللہ نے ذکر کیا ہو یا ذکر کیا گیا ہو. بڑے برے الفاظ انہوں بارے بولے نا، اللہ انہوں کو راضی نہیں ہوئے گا.
پاس تو پھر اللہ نے فرمایا یعتذرون علیکم اذا رجعتم، وہ عذر پیش کریں گے جب تم لوٹو گے، کہہ دو عذر پیش نہ کرو، ہم تمہارے لن نؤمن لکم، ہم تمہاری بات کو نہیں تسلیم کریں گے، ہمیں اللہ نے تمہاری خبریں بتا دی ہیں پہلے ہی، ہاں دیکھیں گے اللہ تعالیٰ تمہارے عمل کو اس کا رسول۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ سے اللہ ڈرو، وکونوا سچوں مع کے ساتھ بن الصادقین۔ جاؤ۔ قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليس وقال ابن شهاب بن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك ان عبد الله بن كعب بن مالك وكان قائد كعب بن مالك قال سمعت كعب بن مالك يحدث حين تخلف عن قصة تبوك فوالله ما علم احد ابلغ میں الله نہیں في جانتا صدقه کسی کو جس پہ احسان کیا ہو اللہ نے سچ بات کرنے میں زیادہ اچھا اس سے جو مجھ پہ احسان کیا، میرے تے اللہ نے بڑا احسان کیتا کہ جدوں تو یہ مسئلہ بنیا نا اس تو بعد میں کدی بھی جھوٹ نہیں بولے اج تک، یہ میرے تے اللہ نے احسان کیے تھے، کیونکہ میں ادو ہی کہتا سی کہ اج تو بعد میں جھوٹ نہیں بولوں، ما تعمد تو نہیں قصد کیا میں نے جب سے بھی میں یہ ذکر کی بات اللہ کے رسول کے لیے آج تک جھوٹ کا کدے قصد جھوٹ کا نہیں کیتا۔ اللہ نے آیت اتاری لقد تاب اللہ فقد تاب الله على النبي والمهاجرين وكونوا مع الصادقين سانو اللہ نے صادقین کیا، رسول من لقد جاءکم رسول، آ گیا تمہارے پاس رسول، من انفسکم، تم ہی میں سے، عزیز علیہ ما عنتم، جس پر شاق گزرتی ہے تمہاری مشقت، ما عنتم تمہاری مشقت، یا کہ تم مشقت میں پڑو، مطلب ہے اور رسول نو تکلیف ہوندی تہاڈی مشقت نال، حریص علیکم، وہ بہت حرص رکھتے ہیں تمہاری بہتری کی، خیر کی، مومنین کے ساتھ رؤوف الرحیم ہے، من الرافت، یہ لیا گیا ہے رافت سے، رؤوف رافت سے، رافت میں نے شفقت، رحمت، چلو۔ قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري اخبرني ابن سباق ان زيد بن ثابت الانصاري وكان ممن يكتب الوحي وقال ارسل الي ابو بكر مقتل، مجھے پیغام بھیجا ابو بکر نے مقتل اہل الیمامہ، یمامہ والوں کی شہادت کے وقت، یمامہ والے کہڑے جہاں مسلمہ کذاب نال مقابلہ ہویا سی یمامہ چ، تے انہاں نوں پھر شکست ہوئی، لیکن مسلمانوں دے بھی بہت سارے آدمی مارے گئے، وہ بڑے بڑے قاری سن جڑے شہید ہوئے، تو ان کے پاس عمر بیٹھے تھے، ابو بکر کہنے لگے بھی عمر میرے پاس آیا ہے، اس نے کہا ہے ان القتل قد استحر یوم الیمامہ، کہ یمامہ کے دن قتل بہت زیادہ ہوا ہے قرائے قرآن کا، لوگوں کا، مجھے خطرہ ہے ان یستمر القتل، اگر قتل اسی طرح جاری رہا قاریوں کا، فی المواطن مختلف جنگوں میں، فیضب کثیر من القرآن، بہت سا قرآن ختم ہو جائے گا پھر تو، اگر قاری ایویں شہید ہوندے رہے، مگر یہ کہ جمع کر لو تسی انہاں دی شہادتوں تو پہلا قرآن جمع کر لو، اور میرا خیال ہے کہ تو قرآن جمع کر۔ ابو بکر نے کہا میں نے عمر سے کہا تھا کیسے کروں وہ کام جو اللہ کے رسول نے نہیں کیا، عمر نے کہا خدا کی قسم یہ کام بہتر ہے، اللہ کے رسول نے تا نہیں کیتا، ادو لوڑ نہیں سی، ہن لوڑ ہے جمع کر دی، ادو کوئی ضرورت نہیں سی، قاری موجود سن سارے، جس چیز دی لوڑ بعد وچ پیدا ہوئے وہ بعد چ کیتی جا سکتی ہے، وہ دے واسطے نہیں لوڑ لبن دی بھی آپ نے کیتا کہ نہیں کیتا۔ یہ ساڈے لوگوں کو بھی کر سکتے نہیں چاہیے، صرف انہیں کہنا اللہ کے رسول نے نہیں کیتا، یہ کافی نہیں ہے، آپ کے دور سے اگر کسی چیز کی لوڑ نہیں سی بعد چ پیدا ہوئی، وعلیکم السلام، تلاوت کرنی ہے پہنچ جا، پھر اتنے کھڑا ہو، ادھر ادھر نہ ہوئی، اللہ کے رسول کے دور چ نہیں سی لوڑ یا بعد سبب پیدا ہو گیا کوئی، پھر وہ بعد چ کیتی جا سکتی ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں۔ زید بن صاحب فضل، لیکن عمر مجھ سے تکرار کرتے رہے، مجھے سمجھاؤندے رہے، حتیٰ کہ اللہ نے میرا سینہ کھول دیا کہ واقعی جمع کرنا چاہیے، اور میری رائے بھی وہ ہوگی الذی رأى عمر، جو عمر کی رائے ہے۔ زید بن ثابت نے کہا
خاموش بیٹھے تھے جدوں ابو بکر نے مینوں بلا کے گلاں کیتی ہے نا، عمر خاموش بیٹھے کلام نہیں کرتے تھے۔ ابو بکر مجھے کہنے لگے انک رجل شاب، وہ جوان آدمی ہے، عاقل ہے، یعنی بڑا سمجھدار ہے، حافظ ہے قرآن دا، اور ولا نتہمو کا، ہم تجھ پر کوئی الزام نہیں لگاتے، مطلب تو بالکل ٹھیک ہے، سانو یہ نہیں بھی تو قرآن جمع کر خیانت کریں گا، تو لکھا کرتا تھا وہی، تو اب قرآن تلاش کر، قرآن کو تلاش کر اور جمع کر، سارا قرآن جی اکٹھا کر دے۔ زید کہتے ہیں خدا کی قسم اگر مجھے وہ تکلیف دیتے ایک پہاڑ منتقل کرنے کی پہاڑوں میں سے، تو نہ وہ بوجھل ہوتا مجھ پر اس کام سے جس کا مجھے حکم دیا، یعنی قرآن جمع کرنا، اور مینوں بڑا اوکھا لگیا کام قرآن جمع کرنا، یہ نال تو مینوں پہاڑ توڑ توڑ کے وہ ختم کرنا وہ سوکھا سی۔ میں نے کہا کیسے تم وہ کام کرتے ہو جو اللہ کے نبی نے نہیں کیا؟ ابو بکر نے کہا خدا کی قسم یہ بہتر ہے، انہیں ضرور دے دی ہوں۔ فلم ازل اراجعہ، میں آپ سے تکرار کرتا رہا حتیٰ کہ اللہ نے میرا سینہ بھی کھول دیا اسی بات کے لیے جس کے لیے سینہ کھولا تھا ابو بکر اور عمر کا۔ مینوں بھی یقین آگے بھی کام کرنا چاہیے تھا۔ فقم، تو میں اٹھا، میں نے قرآن کو تلاش کرنا شروع کیا، جمع کرتا تھا من الرقاع، کپڑے کے ٹکڑوں سے، رکعت ان کی جمع رکا، کپڑے تے لکھ دے سی، کاغذ تے ہے نہیں سی ادوں، چمڑے تے لکھنا، کاغذ تے لکھنا، ہڈیاں تے لکھنا، اس طرح کرتے سی، پتیاں تے لکھنا، جڑے پتے دوسرے نہیں ہوندے، سکدے نہیں، ضائع نہیں ہوندے، تو میں جمع کرتا تھا کپڑے کے ٹکڑوں سے، اور ٹھہر جا شاڑ دے شروع کر دے بھی کو آجو گا چلے۔ اچھا، اور کندھے کی ہڈیوں سے، جوڑیاں ہڈیاں، اور من اوسوں پہ اور شاخوں سے، کھجور دیے شاخیں، یہ بھی چھوٹے پتے بھی ضائع وہ صدور رجال، لوگوں کے سینوں سے ہے نہیں، جڑا باول جڑا دلیل شاخ، اسیب کی جمع، اسیب النخل نہیں آیا پیچھے، ماہو اسیب، آپ کے پاس ایک چھڑی تھی۔ اچھا جی، حتیٰ کہ میں نے سورہ توبہ کی 2 آیتیں خزیمہ انصاری کے پاس پڑھی، سورہ توبہ دیاں 2 آیتیں خزیمہ انصاری کے پاس، کسی اور کو نہیں ملی، یہی 2 آیتیں لقد جاءکم تو لے کے آخری 2 آیتیں سورہ توبہ دی۔ تو وکانت الصحف، یہ جو صحیفے تھے نا جو جمع کیے گئے تھے جن میں قرآن جمع کیا گیا، ابو بکر کے پاس رہے، حتیٰ کہ اللہ نے وہ فوت کر دی۔ جنڈالیوں آئے ہو کیویں آئے؟ گھر واسطے ہی آئے جی، وہ بعد اثر و بعد کام ہوئے گا، اس ٹائم نہیں، ہوں پڑھائی ہوئی، ٹھیک ہے 3:30 بجے اثر کا مطلب 3:30، ٹھیک ہے جی، اور 3:30 آ جاؤ پھر کم ہوئے گا انشاءاللہ۔ اچھا جی، پھر عمر کے پاس رہے، ابو بکر کے پاس رہے، پہلا حضرت ابو بکر کو رہے ہو، پھر حضرت ابو بکر تو بعد حضرت عمر کو چلے گئے اس سے، حتیٰ کہ اللہ نے ان کو فوت کیا تو پھر حفصہ بنت عمر کے پاس گئے۔ یہ حفصہ کون کے ہوں گے حضرت عثمان دی بجائے؟ وہ دی وجہ کہ یہ اصل نا پہلا جڑے اللہ دے رسول دے دور میں لکھتے سی نا وہ ٹکڑے، وہ بھی حضرت حفصہ دے کول ہی جمع سی، اس واسطے انہاں کول ہی رکھے۔ تابعہ عثمان بن ولیس و یونس بن شہاب قال حدثنا ابی خزیمہ، انہیں ابو خزیمہ آکھیا، یہ ٹھیک نہیں ہے گا، ابو خزیمہ نہیں صحیح، خزیمہ صحیح ہے۔ موسیٰ نے کہا ابراہیم سے، حدثنا ابن شهاب ما ابي خزيمة وتابعه يعقوب ابراهيم عن ابيه وقال ابو ثابت حدثنا ابراهيم وقال ما انہیں شک نہ لاکھیا ما خزیمہ یا ابی خزیمہ، ما خزیمہ اے شک نہ لاکھیا، لیکن صحیح کیا ابو خزیمہ، صحیح کی ہے ابو خزیمہ۔ یہ ذہن چ رکھنا ہوئے 2 آیتاں اے تے 1 آیت سورۃ احزاب دی، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ ومنهم من قضى نحبہ، ایک وہ آیت ہے، اے ملیاں سی ابو خزیمہ کو، او ملیاں سی خزیمہ کو، وہ آیت اے فرق ذہن چ رکھنا ہوئے کیویں ہے تے اے ذہن چ رکھو بھی باپ پہلا ہوندا کہ منڈا،
باپ ابو خزیمہ یہ پہلی آیت ہے یہ باپ جو ہوا یہ یاد رکھنے کا طریقہ اور کوئی ضروری نہیں، ورنہ ابو خزیمہ اور بندہ خزیمہ اور بندہ۔ اچھا یہ پہلی وہ ابو والے کو ملی ہے، دوجی دوجے کو ملی، بس انہیں ذہن رکھ لو پھر سوچ۔ سورۃ یونس، سورہ یونس قال ابن عباس ابن عباس نے کہا فاختلط به نبات الارض، مل گئی پانی کے ساتھ، یعنی اگی پانی کے ساتھ ہر قسم کی نباتات۔ انہوں نے کہا اللہ نے اولاد بنائی، سبحانہ اللہ پاک ہے، وہ غنی ہے۔ زید بن اسلم نے کہا ان لہم قدم صدق، ان کے لیے قدم صدق بہترین پیش رو ہے، مخلص پیش رو، قدم میں نے پہلے جانے والا، صدق مخلص یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نیک لوگوں واسطے اللہ دے رسول پیش رو نے پہلے چلے گئے، جنت چونا دا انتظام کرے۔ مجاہد نے کہا خیرن، صدق دا میں نے خیر کر لیا، نہیں قدم صدق میں نے انہوں واسطے بہتری ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے۔ کہا جاتا ہے تل کا آیات، تل کا آیات ہے نا، مطلب ہے حاضی علام القرآن، اور یہ ہیں ایتے تل کا دا میں نے وہ نہیں کرنا ہے تھے، ایتھے تل کا دا میں نے حاضی ہی کرنا ہے، یہ ہیں قرآن کی ہے۔ تے تل کا کیوں بولیا پھر انہوں دے مرتبے دے علوف دے پیشے دے، علوف مرتبت دے صاحب، مرتبہ بڑا اچھا ہے، وہ بندہ یعنی جڑا بہتا اچھا ہے، اس طرح کر کے ہے نیڑے سن حاضی ہی کہنا سی، کہتا قرآن چ بھی ہیں نہیں، قرآن دی آیتاں اس کی مثل ہے حتی اذا کنتم فی الفلک وجرین بہم، جب تم کشتیوں میں ہوتے ہو اور کشتیاں تمہیں لے کر چلتی ہیں، پھر بکم کہنا سی نا، المانا بکم مانا بکم لیکن لکھیا ہم، گویا ضمیراں ایک دوجی جگہ آ جاندیاں نے، تے اس میں اشارہ بھی ایک دوئی جگہ آ جاندہ، حاضہ دی جگہ ذالے کا، تل کا او دی جگہ وہ کوئی حرف نہیں آ جاندہ ہے۔ دعواہم آخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین، ان کی آخری پکار یہ ہو، آخری دعا یہ ہوگی، دعائیں احیط بہم، ان کو گھیر لیا گیا، یعنی وہ ہلاکت کے قریب ہو گیا، احاطت بے خطیئتہ، اس کو گھیر لیا اس کی غلطیوں نے، یہ مطلب ہے اتباہم تابعہم واحد، ایک اتباع چاہیے ایک تابعہ چاہیے، تھوڑے کی لیا اتنے لیا ہے، ہاں پہلا فتباہم پڑھو، پھر فتباہم دا معنی بھی اتباع کرنا، تے اتباع دا معنی بھی ان کے پیچھے لگے، فتبا اتباہم بجنودہ، فتبا بھی ٹھیک ہے، اتباع بھی ٹھیک ہے، ایک کوئی عدبن ظلمن و عدبن، ظلم کرتے ہوئے زیادتی کرتے ہوئے، یعنی کوئی جرم نہیں سی بنو اسرائیل دا، انہوں نے پیچھے اہم فوج کشی کی تھی فرعون نے مرنے واسطے، حتی اذا ادرکہ الغرق۔ مجاہد نے کہا لو یعجل اللہ للناس شر استعجالهم بالخیر، اگر اللہ جلدی دے دے لوگوں کو شر جس طرح وہ جلدی طلب کرتے ہیں خیر، اور جویں بد دعا دے نا بسا اوقات کہتے اللہ کرے میں مر جاواں، کدی کہ اللہ کرے تو مر جائے، نیانے نو کہہ دیندی ماں، جے کہ اللہ قبول کرن لگے اویں ہی تو پھر وہ تو سارے ہی مر جان۔ کہنا یہ ہے انسان کا اپنی اولاد کو مال کو جب وہ غصہ آئے کہنا یا اللہ اس میں برکت نہ کر، یا اللہ اس میں لعنت کر، جو ہجے گلا کر دیں کہ اللہ نہیں، اللہ نو پتہ ہے بھی یہ دلوں نہیں کر دی، لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ، تو ان کی موت آ جائے، اس سارے کی موت آ جائے جو انہیں دعائیں قبول ہوں، بد دعائیں لَأُهْلِكَ، ہلاک ہو جائے، من دعی علیہ، جس پہ بد دعا کی گئی، وَلَا أَمَاتَهُ، اللہ اس کو مار دے، لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى، وہ جنہوں نے اچھے کام کیے ان کے لیے الحسنہ اچھا انجام ہے،
مثلھا حسنا یعنی جہو جو نے کام کیتے وہ جا احسنو یہ پیچھے الحسنہ ہے دے مطلب یہ الحسنہ مبتدا ہے جنہوں نے اچھے کام کیے ان کے لیے اچھی جزا ہے الجزاء الحسن وزیادتن اور ان کو زائد چیز بھی ملے گی زائد چیز کی مغفرت اور رضوان یعنی گناہ معاف ہوں گے رضامندی حاصل ہوئے گی اللہ دی تو غیر نے کہا النظر الی وجہہ کہ اللہ کے چہرے کا دیدار مراد ہے زیادہ انہوں نے ایک زائد چیز ملے گی زائد چیز کے لیے اللہ دے چہرے دا دیدار الکبریاء کبریاء میں نے بادشاہی فرعون کہتا سی نا ساڑی بادشاہی کون آئے ہیں اوتے لفظ کبریاء فی الارض چلو وجاوزنا ببنی اسرائیل ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر سے پار کر لیا تو فَأَتْبَعَهُمْ فرعون ان کے پیچھے لگا اور اس کے لشکر بھی بغیم و عدوان زیادتی کرتے ہوئے ظلم کرتے ہوئے حتیٰ کہ جب اسے آ لیا غرق میں کہنے لگا میں ایمان لایا کہ نہیں کوئی معبود مگر وہی جس پہ بنی اسرائیل ہی پھر بھی سدھا نہیں کلمہ پڑھیا پنگا ہی پڑھیا بریلویوں واسطے پاک خوش ہوتے بریلوی کے خلاف گل منہ سے نکل رہی جو انہوں نے حق نکلے بڑی تکلیف ہوتی ہے وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ اور میں وہ واسطے نے قائل ہے نا اسی کہنے ہیں بلا واسطہ دعا کرو گا اللہ وہ بلا نہیں وہ بل واسطہ دعا کرو میں ہوں مسلمان ننجی کا الیوم ننجی کا آج ہم میں نے کہا آج ہم تمہیں نجات دیں گے کہتے ہیں یہ مطلب ہے نلقی کا علی لجوۃ من الارض آج ہم پھینک دیں گے تجھے زمین کے ٹیلے پر نجوہ کہتے ہیں اونچی جگہ نو النشز واہوا اور والسلام یہ نجوہ جو ہے یہ نشز کو کہتے ہیں نشز المکان المرتفع اونچی جگہ نو نجوہ کہتے ہیں تے نشز کنے بجے جنازہ ہے 11 بجے اچھا ٹھیک ہے میں اٹھتا ہوں تھوڑی دیر میں جاؤں قال حدثني پڑھو قال حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن النبي بن سعيد بن جبير بن عباس قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم ان میری اسی تیری لاش پار سے دے تصوم يوم عاشوراء وقال هذا يوم عار فيه موسى على فرعون اصحاب انتم احق بموسى منهم فصوموا اسی زیادہ حق رکھتے ہیں اس فصوموا روزہ رکھو سبحان ربک رب العزت والحمد للہ رب العالمین چار بھائی پورے آرام دے کر کچی نہ بولتا کیچپ کھا کے